बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को एन नावल के अंदर खुशामदीद। हमारा पहला नावल कंप्लीट हो गया है। आज हमारा न्यू नावल जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है जाने न तू, और ये कंप्लीट एपिसोड आपके साथ आज शेयर होगी। चलिए शुरू करते हैं जाने न तू को। कैसी हैं अम्मा? वो बहुत महीने बाद गांव आया था और इसकी अहम वजह फरियाल थी। इसकी अम्मा बहुत दिनों से तरबजीज खान बाबा इससे फ़ोन कर रहे थे कि वो अपनी माँ को देखने आ जाए, लेकिन पढ़ाई में इस तरह बुरी मसरूफ था कि आजकल करते करते 2 माह यूं ही गुजर गए। जैसे ही इम्तिहान खत्म हुए वो परी फुर्सत में माँ को देखने पहुंच गया। डॉक्टरी की तालीम थी भी इतनी मुश्किल कि इसे मुकम्मल वक्त देने बिना इसका गुजारा भी नहीं था। आ गया मेरा रज़्क़, मिल गई तुझे फुर्सत। फरियाल ने बेमुश्किल आंखें खोलकर नफीस सी आवाज़ में कहा। गुर्दनों की तकलीफ ने गोया इनकी सारी जिस्मानी कुव्वत ख़त्म कर दी थी। वो चेहरा जो बेहद शदाद और खलखला रहता था, अब तकलीफ के बायस मर जा चुका था। बस अम्मा, आपको तो पता है मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, लेकिन अब मैं आगे होना तो बस अब आपकी एक नहीं चलने देनी। आपको शहर लेकर जाऊंगा, पूरा इलाज करवाना है। वो फकरमंदी से इनके माथे से बाल पीछे करके माथे पर बोझ लेते हुए फिर मन लहजे में बोला, नहीं बेटा, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी के दिन रखे हैं वो मैं अपने घर से दूर अस्पतालों मेरे रोल के नहीं गुजारना चाहती। मेरा इलाज अब किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वो बमुश्किल बोल रही थी, सांस बार बार फूल रही थी। तुझे बार बार बुलाने की बस एक वजह थी। इनकी आवाज़ सरगोशी नमा होगी। जी अम्मा, वो भी हमदन गोश हुआ। तो इससे एक छोटी सी इल्तिजा है, मैं नहीं जानती तुम मानेगा भी या नहीं। हो सकता है सुनते ही इनकार कर दे, लेकिन फिर भी इस वक्त तेरे अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आता जिससे मैं ये इल्तिजा कर सकूं। तेरे बाकी भाई तो बस इंसान के नाम पर दबे हैं, इस माशरे के मर्द। मगर रज़्क़, तू बेटा, तू सबसे मुख्तलिफ है। जैसा मैं तुझे बनाना चाहती थी तू वैसा ही बन गया। औरत की इज्जत करने वाला, नरम हो। इन्होंने फख्र से अपने खूबसूरत बेटे को देखा। स्याह सलवार कमीज पहने, डार्क ब्राउन चादर कंधों पर डाले, घने बाल सिल्की से सर पे जमाए, हल्की सी ब्राउन दाढ़ी, वो इसका सफ़ेद रंग कुछ और भी चमक रहा था। अम्मा प्लीज़, आप हुक्म करें। मैंने कभी आपके किसी फैसले को रद्द किया है? आप बस बताएं, आप कहना क्या चाहती हैं? माँ सिर्फ हुक्म चलाती अच्छी लगती हैं। इसने मोहब्बत से इन्हें देखते हुए इनका हौसला बढ़ाया। देख बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी कितनी है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तू बमुश्किल बोल पाई कि शिद्दत खांसी छिड़ गई। अम्मा, वो परेशानी से इन्हें देखता पानी का गिलास भरकर इनके मुंह के पास किया, बनाने लगे। बेटा, मैं चाहती हूँ तू हनासा को अपनी निकाह में ले ले। फरियाल की बात पर वो कितने लम्हा सागर बैठा रहा। इसे अपनी समातों में यकीन नहीं आ रहा था। ये फरियाल क्या कह गई थी? कुछ लम्हा बाद खुद पर काबू पाकर इसने बात का आगाज किया। अम्मा प्लीज़, इतना बड़ा मजाक न करें। आखिर उसने कहना पड़ा, बेटा, किसी की बेटी के मामले में इतनी बड़ी बात मजाक में भी नहीं कह सकती। इसलिए कहा है कि ये इल्तिजा है। मैं नहीं चाहती मेरा ये उखड़ी सांसें मुझे मज़ीद कितनी मेले देती हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले इसे कोई महफूज और मजबूत सामान दे जाऊँ। अगर ऐसी ही मर गई तो न जाने कौन कौन इस पर गांठ लगाए बैठा हो। मेरे होते तो कोई इसे टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकता, मगर मैं जानती हूँ तेरे भाइयों समेत तेरे कज़न, हत्ते के चाचा ताया इसको शिकार की नज़र से देखते हैं। मगर रज़्क़, तू सबसे अलग है, इसलिए मैंने ये ख्वाहिश की है। इनकी आवाज़ में एक दर्द और तकलीफ थी। हसाना के लिए वो जानता था कि वो इससे बहुत प्यार करती है, मगर वो कैसे उससे 13 साल छोटी बच्ची से निकाह कर लेता, जिससे इस निकाह जैसे रिश्ते तक का नहीं पता था। ये तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा होती। फिर इसमें इस हवेली में रहने वाले बाकी अजद मर्द में क्या फ़र्क रह जाता? अम्मा प्लीज़, ये मेरे बस में नहीं। मुझे इतना मुश्किल काम के लिए मत कहें जिसे मैं कभी निभा ना सकूँ। बेबसी से बोला। माँ ने किस कदर मान से कहा था, बेटा, ज़िंदगी की मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मैं जानती हूँ वो तो इससे बहुत छोटी है, मगर मैं चाहती हूँ तू उससे निकाह कर ले। बस किसी तरह हवेली की इस केस से निकाल ले जा। फिर चाहे तू उसे साथ ना रखना, इसे लिखा पकड़ा कर खुद मुख्तार बना देना, मगर यहाँ से निकाल ले जा। मैं उठ नहीं सकती, वरना तेरे पाँव पकड़। अम्मा प्लीज़, क्यों गुनहगार कर रही हैं? फरियाल को टोकते हुए इसने बेबसी से रहा अपने बालों में हाथ फेरा। काश वो कभी हवेली नहीं आता। काश हसाना के वालिदैन का कार एक्सीडेंट में मारे ना जाते। काश काश, कितने बहुत से काश इसके जहन में उभरे। कल तक जिस लड़की को छोटी बच्ची समझता आया था, बहन का दर्जा देता आया था, इसे यकदम अपनी बीवी बना ले। चाहे निकाह का फकत कागजी हो, आहत तो इसकी हैसियत बदलेगी। रज़्क़ को लगा इसकी कुछ लम्हों में इसकी दिमागी रगें फट जाएंगी। ज़र्क की तवील होती खामोशी के सबब फरियाल ने से आवाज़ में जी अम्मा, मुश्किल बोला। बेटा, ज़बरदस्ती नहीं, बस एक इल्तिजा है। नहीं भी मानेगा तो मैं कौन सा
मनवा कर ही छोड़ूंगी। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ इस गरीब के लिए कि वो किसी दरिंदे के हाथ न चढ़े। आगे इसकी किस्मत वो ठंडे आह भर कर बोली। कुछ लम्हे खामोशी कमरे में छाई रही। जर्क की खामोशी फरियाल को सख्त तकलीफ से दो-चार कर रही थी। हौले से वो आंखें मूंद की। कब निकाह करने हैं? जर्क की आवाज़ पर खैरियत से आंखों में समोई आंखें खोलकर खुशी और मसरत के मिले जुले तासरात में से देखने लगी। तू सच कह रहा है? लड़खती आवाज़ में वो मुश्किल बोल पाई। जी, मुख्तसर जवाब देकर उसने सर झुका लिया। होंठ पीछे एक चेहरा आंखों के पर्दे पर लहराया। आज शाम ही ना जाने इन्हें किस बात की जल्दी थी। जर्क ने अब की बार कुछ कहने के बजाय बस इस बात में सर हिलाया। तस्बीर खान और फरियाल दोनों मियां बीवी थे, जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के एक गांव से था। तस्बीर खान की 3 भाई और 3 ही बहनें थीं। सब बेबी बच्चे अपने अपने घर बार के थे। ये लोग इस इलाके के सरदारों में से थे। गांव पर इनकी हुक्मरानी थी। सब मर्द एक जैसी हकमाना सोच रखने वाले, सवा एक रज़्क़ के। वो शुरू से ही पढ़ाई को शौकीन था। तबरीज़ और फरियाल के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटों में सवाए जर्क के ज़ईम और नौफल दोनों बाप के नक्शे कदम पर थे, जबकि बहनें मरजान और ज़रमर्द वहाँ की आम लड़कियों की तरह मनकूहों की जिंदगी गुजार रही थी। फरियाल की छोटी बहन जरताशी भी तबरीज़ शाह के एक कज़न के साथ ब्याह की थी। फरियाल और जरताश पास 2 ही बहनें थीं। जरताश की शादी के कुछ अरसे बाद हंसा की पैदाइश होगी। अभी हंसा 4 साल की भी नहीं हुई थी कि एक दिन शहर से गांव आते हुए जरताशे की कार एक्सीडेंट हुआ। जरताशे और इसका शोहर तो मौके पर ही खत्म हो गए, जबकि नन्ही सी जरताशे को चंद एक छोटियां ही अल्लाह ने इसकी जिंदगी लिखी थी, लिहाजा बच गई। और तभी फरियाल इसे अपने घर ले आई। अपनी बेटियों के साथ साथ इसकी भी वैसी ही परवरिश कर रही थी। इन्हें कभी तो हंसा अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यारी हो जाती, और तो इतनी ऐसी गुड़िया सी सफेद सुर्ख व सफेद रंगत, इस पर ग्रीन आंखें, वो इन बच्चों में से थी जिन पर खुद बहुत प्यार आ जाता था। इसकी यही खूबसूरती फरियाल को दिन रात तड़का लगा रखती थी। जर्क छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई के शौक में घर से दूर हॉस्टल में रहा था, लिहाजा वो हंसा के साथ बस एक बहन और कज़न की हैसियत से सलूक करता था। मगर इसके बड़े भाई हंसा पर बुरी निगाहें रखते थे। हालांकि वो दोनों ने 2-2 शादियां कर रखी थी, इसके बावजूद वो हंसा पर नजर रखे हुए थे। इसके अलावा भी इनके खानदान के बहुत से मर्दा की नजर इस मासूम पर थी। अभी तक तो फरियाल ने इसे अपनी ममता की छाव में छुपा रखा था, मगर इन्हें डर था कि अगर वो जिंदा न रह पाई तो हंसा टूट जाएगी। वो अपनी बहन को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी कि इनके हीरे की हिफाजत भी न कर सकी। बस इन्हीं सोचों से घबरा कर उन्होंने एक फैसला किया और वो मुतमईन थी, मगर जर्क का सारा इत्मीनान इनके फैसले ने छीन लिया। और वो जो हमेशा अपनी गलत रवायात पर आवाज़ उठाता था, इनकी नफी करता था, आज खुद इसका एक हिस्सा बन चुका था। जब जब इसके भाई ने औरतों की इज्जत पामाल की, इसने हमेशा आवाज़ उठाई, और आज वो एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर रहा था। कल को एक मशहूर सर्जन बनने वाला शख्स दुनिया को क्या बताएगा कि इसके माजी में किसकी मसूमियत और बचपना गंदी रवायतों की भीड़ चढ़ गया, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इसका अपना था। इसका दिल किया अभी इस वक्त यहाँ से भाग जाए, लेकिन कभी कभी रिश्ते पाँव की जंजीरें बनकर आपको इस बुरी तरह जकड़ लेते हैं कि आप जितनी मर्जी हाथ पाँव मारें, इनके शिकंजे से नहीं निकल पाते। जर्क के साथ भी इसी लम्हे यही हो रहा था। फरियाल साहब को यही कहकर निकाह करवाया था कि जर्क हंसा से शादी का ख्वाहिशमंद है और उसकी ख्वाहिश को इस हवेली में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। अगर फरियाल ये कहती कि ये इनकी ख्वाहिश है तो यहाँ किसी के मर्द ने इनकी एक न चलने देनी थी। लिहाजा उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और जर्क को भी सख्ती से कह दिया कि वो भी इसी बात पर कायम है। जब तबरीक ने जर्क से इस फैसले की तस्दीक चाही, तब इसने इस बात में सर हिला दिया। इस हवेली में ये सब मर्दानगी के रमजे में आता था। अरे मेरा शहर भी बड़ा हो गया, देख हमारा होनहार कुछ तो असर दिखाना था ना। मेरी जान जो मांगेगा मिलेगा, ये छोरी तो कुछ भी नहीं। जर्क ने गर्व से आंखें बंद कर ली। इंसानियत के नाम पर दब्बा थे ये अल्फाज जो इस वक्त इसके बाप के मुंह से निकले थे। एक इंसान को बेजान शेर समझकर बड़े फख्र से कहा जा रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं, काश वो कुछ कह सकता, मगर इसकी माँ की इल्तिजाओं ने इसके लफ्ज़ सिए हुए थे, लिहाजा वो खामोश रहा। शाम में इनकी हवेली में एक मजमा लगा हुआ था। सब कज़न संगठे थे। वो से हैरान थे कि जर्क ने न सिर्फ इतना बड़ा फैसला कर लिया, बल्कि एक ही दिन के शार्ट नोट्स पर शादी करने का भी हुक्म दे डाला। और सब जो हंसा पर गार्ड लगाए बैठे थे, वो ये सब मंजर देखकर जल रहे थे। जर्क को तो इस वक्त ना किसी की हैरान नजरें नजर आ रही थी, ना ही हासिल आंखें। इसे इस वक्त अपने वो सब अल्फाज याद आ रहे थे। 2 मुख्तलिफ अर्चीज़ के दौरान स्कूल कॉलेज के ज़माने में इसने छोटी उम्र की शादी के खिलाफ बोले थे, और सब अल्फाज नामे की जगह इनकी आंखों के आगे गर्दिश कर रहे थे।
زرق تبریز خانہ اور آپ کو ہنسا زریاب بنت زریاب شاہ آپ کا نکاح قبول ہے۔ مولوی کے منہ سے نکلنے والے یہ چند الفاظ زر کو کسی تارنے کی طرح اپنے روح پر پڑتے ہوئے اسے بڑی مشکل سے تھوک نکل کے اس نے آنکھیں بند کی، مٹھیاں بھیجی، آنکھیں کھولتے بڑی مشکل سے اس نے قبول ہے کے الفاظ بولے۔ اسی طرح جبرے بیجی اس نے نکاح نامے پر سائن کیا، ایک کاغذ اس کے اندر لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا، جبکہ اس کے دل کیا کوئی یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ دوسری جانب ہنسا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس غریب کے ساتھ چند لمحوں میں قسمت نے کیسے کھیل کھیل دیا، بس یہ جانتی تھی کہ حالہ آج بہت خوش تھی۔ اسے کتنی دیر ساتھ لپٹے وہ چومتی رہی، حالہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بالآخر ہنسا نے گھبرا کر پوچھ ہی دیا، ہنسے تو اب زر کے پاس رہے گی؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس انداز میں بتائیں کہ اس کا اور زرق کا رشتہ اب کیا بن چکا ہے۔ زرق لالا کے ساتھ شہر میں خوش سے چہتے بولی، عشق وقت لالا نہیں ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے خاموش کروایا۔ زر جو سب سے فارغ ہو کر ماں کے پاس آ رہا تھا، دروازہ کھولتے اس کے کانے میں ماں کا آخری جملے پڑے، کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ کیوں اس کے چھوٹے سے دماغ کو خراب کر رہی ہیں؟ اندر آتے ہوئے ناگہرے سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہنسا کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، آپ جاؤ یہاں سے، نظریں جگائے وہ ہنسا سے مخاطب ہوا۔ ہنسا ویسے بھی زر کے لیے انداز سے ہمیشہ گھبراتی تھی، وہ شروع سے اس کے ساتھ بے تکلفہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار آتے جاتے اس کا حال پوچھ لیتا، مگر اسے زر اپنی ذہانت اور ڈاکٹر بننے کی وجہ سے بے حد پسند تھا۔ وہ یہاں کے سب لڑکوں سے مختلف، نرم دھیمے مزاج کا تھا، اس کا دل کرتا تھا کاش وہ بھی زر کی طرح پڑھائی کر سکتی۔ ہنسا بہت ذہنی تھی، قریب کے اسکول سے بمشکل تھوڑا بہت پڑھ پائی تھی، کیونکہ وہ لوگ عام عورت کی تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ یہ بھی زر کی مہربانی تھی کہ اس نے زبردستی کر کے اپنی بہنوں کو تھوڑی بہت تعلیم دلوا دی تھی۔ حویلی میں جو کتابیں زر کے کمرے میں موجود ہوتی، ہنسا اس سب کو پڑھتی تھی، کیونکہ بہت سے تو انگلش ناولز تھے جن کو وہ پوری طرح سمجھ تو نہ پاتی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر مرتبہ انہیں پڑھنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ پھر انہیں یوں کی کاپی کے کر کے سب سے چھپ کر انگلش لکھتی رہتی تھی۔ زر کی ان سب باتوں سے بے خبر تھا، کیونکہ یہ سب ہنسا اس کی غیر موجودگی میں کرتی تھی۔ ارے ہنسی، تجھے پتہ ہے تو ہے، لالا کی دلہن بن گئی ہے۔ زر کی بہن مرجان، جو ہنسا سے 6 سال بڑی تھی اور شادی جیسی چیز کو اس سے بہتر سمجھتی تھی، پردوش انداز میں ماں جی کے کمرے سے نکلتی ہنسا کو ہاتھ پکڑ کر ایک جانب لے جاتے ہوئے بولے، ارے پاگل، میں کیسے ان کی دلہن بن سکتی ہوں؟ وہ تو میرے لالا ہیں۔ ہنسا کی معصوم ذہن کو ایک بات ناگوار گزری تو وہ خود زر کی بہن ہی تصور کرتی تھی، اور پھر وہ تھی بھی تو اتنی چھوٹی۔ اف، تجھے نہیں پتا بھی جو مولوی صاحب آئے تھے وہ تجھے ان کی دلہن بنا گئے ہیں؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر ہنسا کی سوچ پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ اسی انسان میں اسے کسی نے آواز دی۔ مرجان تیزی سے تھیلیوں کی جانب بڑھی، جبکہ ہنسا وہیں گمسم کھڑی تھی۔ ہنسا روانی کی طرح فریال کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور فریال پریشان تھی، یہ سوچ سوچ کے کہ زر کے ساتھ زیادتی کر کی ہے۔ شام کا نکلا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ یہ جداد جھا یا پھر خلاص سے فراوش سمجھ سے کاشت تھی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ سوچا کہ گرد اپنے نکلے کو تھی سب شال کے حالے میں لپٹا چاند پر پڑی، جو بے خبر معمول کے مطابق اپنے کام کرنے میں مگن تھی۔ ہنسا نہ جانے کس سوچ کے تحت وہ اسے آواز دے بیٹھی۔ جی، وہ تابعداری سے بولی، بیٹا آج سے تو زر کے کمرے میں سونا۔ فریال کی بات پر حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں خالہ؟ اس کی جان سوکھی پتے کی طرح لرزنے لگی۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی، کچا اس کے کمرے میں بس میں کہہ رہی ہوں نا۔ فضیلت کے سوال نہ کیے کر وہ ٹپٹ کر بولی، آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ عجیب یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کے کمرے میں کیوں سوؤں؟ کیا میرے بیڈ اب وہاں لگوا دیا ہے؟ وہ حیرت سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب معصوم و کچے ذہن کے مطابق وہ ایسے ہی سوچ سکتی تھی، ہاں لگوا دی ہے، بس اب یہ سب بند کر اور اس کے کمرے میں جا۔ انہوں نے جلدی سے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ مگر خالہ، زر لال تو مجھے کچا چبا جائیں گے، انہیں تو میں اچھی بھی نہیں لگتی، میں ان کے کمرے میں کیسے چلی جاؤں؟ اچھی بلی مرجان لالی کے کمرے میں سوتی تھی، پتہ نہیں آپ کو کیا سوجی؟ وہ ہنسی لہجے میں بڑبڑائی۔ فریال آنکھیں موڑے پڑی تھی، انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، جانتی تھی کچھ بھی کہا وہ سوال پر سوال اٹھاتی جائے گی، اور ان کے پاس فی الحال اس کی کسی اور سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنا یقین ضرور تھا کہ زر اپنے طریقے سے اسے ہینڈل کر لے گا۔ کمرے میں جانے سے پہلے مرجان کے پاس کی، زر لالا آ گئے ہیں کیا؟ آہستہ آواز میں اس کے کہے جانے والے سوال پر مرجان کا دل کی اپنا ماتھا پیٹ لے، پھر صبر کا گھونٹ پی گی، نہیں، وہ اب آئندہ کسی اور کے سامنے انہیں لالا مت کہہ دینا، پاگل کہیں کی۔ مرجان زن جو گھبری۔ ہنسا نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے زر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ شادی چونکہ روایتی انداز میں نہیں ہوتی، لہٰذا اس روایتی انداز میں اس کے کمرے کی جانب کوئی لے کے بھی نہیں گیا تھا۔ فریال ٹھیک ہوتی تو اس کے سوچے کرتی، انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی تھی، مگر زر نے جس قدر سخت لہجے میں سب کرنے سے منع کیا تھا، ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کسی کو ہنسا کو روایتی انداز میں دلہن بنا کر اس کے کمرے تک پہنچانے کے۔
ज़र्क हो के नरम हो था, मगर जब अपनी करने की ठानता तो हवेली के कोई मर्द भी इसके आगे चूं नहीं करता था। इसने एक मर्तबा कह दिया कि सब सादगी से होगा तो किसी की इससे पूछ-पूछ कर करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ये सब जान गया था कि हंसा के हकूक़ अब अपने नाम महफूज किए बिना वो किसी को इस पर ज़ुल्म करने से रोक नहीं सकता। और जिस कदर तेज़ी से वह सब हंसा को इसकी बड़ी उम्र के अज़न में से किसी के साथ ठिकाने लगाने के लिए सरगर्म हो रहे थे, इन सब को देखने के बाद इसने माँ के आगे फिर चूं भी नहीं की, मगर ये सब इसके लिए कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हंसा जानती भी थी कि वो हवेली में मौजूद नहीं, इसके बावजूद डरते डरते सर के कमरे में दाखिल हुई। खाली और साफ सुथरा कमरा देखकर इसे इतना अंदाजा हो गया कि आज तक ज्यादा देर अपने कमरे में नहीं रहा, मगर फिर देख के इसे हैरत का झटका लगा। वहां सिर्फ एक ही बेड मौजूद था जो कि जर के ही इस्तेमाल का था। हाला तो कहा था यहाँ मेरा बेड भी लगवा दिए। हैरत से सोई थी, अब शश व बुझ में थी कि अब अंदर भी जाए या बाहर जाकर किसी से पूछे। अभी कुछ सोच नहीं पाई थी, कमरे की बाहर सरसराहट महसूस हुई। इसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गया। तेजी से दिमाग दौड़ाया, वहां पर बनी लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप गई। कमजोर सी थी, लिहाजा छुपने के लिए थोड़ी सी जगह भी बहुत थी। दम साधा थोड़ा सा सर किए वो दरवाजे की जानब देखने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी, दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला जर की था। वो अब थर थर कांप रही थी कि कैसे जर के सामने आएगी। कुछ देर तक जर वहीं खाली कमरा नजरों से अपने कमरे को देखता रहा, फिर चुपचाप बेड की जानब बढ़ा। खींच कर जैकेट उतारी, अभी जूते उतारी, हल्के से खटक की आवाज कमरे में बनी किताबों की अलमारी की जानब से आई। हैरत से मुड़कर यूं ही पीछे देखा, एक तेज सर तेजी से अलमारी के पीछे जाता नजर आया। कौन है? गुस्से और रव से पूछा। हंसा जो इसे देखने में मगन थी, अपने मुड़े पांव को सीधा किया ही था कि वो अलमारी के साथ जोर से लगा। जल्दी से सर पीछे किया, मगर फिर भी सर देख चुका था। वह तेजी से आगे आया और ये देखकर हैरान रह गया कि हंसा आंखें बंद किए वहां खड़ी थी। यहाँ क्या कर रही हो? वो जितना भी हैरत ज़दा होता कम था। इसके साथ निकाह करते ये बात गुमान में भी नहीं थी कि अब हंसा इसकी बीवी की हैसियत से इसे कमरा शेयर करेगी। बाहर आओ। जब इसने कोई जवाब न दिया तब वो गुस्से से बाहर आने कहने लगा। नहीं, हंसा ने आंखें बंद की, नफी में सर हिलाया। चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। बाहर आती हो कि एक लगाऊं? वो जान गया था कि नरमी की जुबान फिलहाल वही समझेगी, लिहाजा गुस्से से बोला। डरते डरते बराही यहाँ क्यों छुपी थी? फिर से रौबदार आवाज में पूछा। हाला क्या ने कहा था? वो अपनी अकल के बाइस इतना ही कह गई। हाला ने यहाँ छुपने को कहा था? इसने अचरज में ज़्यादा नहीं, मतलब अभी कमरे में आने को कहा था। कसम से लाला मैं नहीं आ रही थी, वाज़ेह करती हुई जिस तेजी से और जिस मामूल के अंदाज में उसे लाला की गई थी, वो अंदर तक जर को चीर कर रख गया। मुस्कुराते हुए अब फिर से सिकुड़े। छोटी छोटी बातों में कसम नहीं खाते, इधर आओ। इसका हाथ पकड़ के इसे अपने साथ बेड पर बिठाते बोला। देखो हंसा, हमने जो एक पेपर साइन किया था ना, इसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और इसी वजह से मैं अब आपको हमेशा अपने साथ रखूंगा। चाहे हम यहाँ रहें या शहर में, आपने मेरे साथ रहना है। जैसे पके वाले दोस्त होते हैं ना, वैसे जो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। उसी दोस्ती की वजह से मुझे सिर्फ मेरा नाम लेकर बुलाओगी, लाला नहीं कहोगी। नहीं तो मैं आपसे दोस्ती छोड़ दूंगा और बाबा आपको ज़मान लाला के हवाले कर देंगे। वो अपनी हवेली के सारा काम करवाएंगे और आपको मारेंगे भी। जर्क नहीं जानता था कि वो इस वक्त हंसा से क्या बात करे। वह ये जानता था कि वो इसके मासूम ज़हन के मुताबिक इस रिश्ते के हवाले से भी लाएगा। आप इतने बड़े हैं, मैं कैसे आपका नाम ले लूँ? हंसा को बाकी बातें समझ आई कि नहीं, मगर ये बात बड़ी अच्छे से समझाई। ठीक है, मैं तो चाहता था कि आपको दोस्त बनाकर शहर ले जाऊं, फिर वहाँ आपकी स्टडी शुरू करवा दूं, मगर आप तो जाना ही नहीं चाहती। जर्क ने जानबूझ के इसे ट्रैप किया। इसके अलावा इसे अजीब से रिश्ते को भी जिस तरह हंसा को समझा नहीं सकता था। वाकई में आप मुझे पढ़ाएंगे? वो खुशी से बेहाल होती बोली। कितनी हवाई थी इसने कि जर्क के जैसे पार्टनर निकले का। हाँ, मगर आप तो पहले मेरी दोस्त साथ दोस्ती करनी होगी और जब मैं कहूँगा आपने मानना है। जर्क मान से बोला। जो कहेंगे मानूंगी। कहो आपको जर कहूँ आपको? वो जल्दी जल्दी बोली। वेरी गुड। जर्क ने सुख का सांस लिया। ऐसे महसूस हुआ अंदर की घुटन थोड़ी कम हुई। ओके, रात काफी होगी, अब आप यहाँ लेट जाओ। जर्क बेड से उठते हुए इससे हाथ हुआ। लेकिन ये तो आपका बेड है। हाला ने कहा। मेरे बेड भी लगा यहाँ होगा, लेकिन वो तो है ही नहीं। परेशानी से इसकी जानब देखते हुए फिर से जर्क को खुद अपनी अजीत में मतला कर गई। अभी आप यहाँ लेट जाओ, फिर जब कल शहर जाएंगे तब मैं आपको एक पूरा रूम दूंगा जहाँ आप आराम से सोना। जर्क ने इसे फिर से बुलाना चाहा, मगर हंसा अभी भी शक व बीच में मतलाती। इससे पहले कि कोई और नुक्ता उठाती, जर्क के कमरे का दरवाज़ा बजा। जर्क चूंकि तेजी से बाहर की जानब लपका और दरवाज़ा खोलने पर मरजान ने इसे जो खबर सुनाई, जर्क की पूरी हस्ती को हिलाकर रख दी। मर्द होने के बावजूद इसका दिल किए वो दाड़े मार मार करे। हंसा भी
مرجان کے رونے کی آواز سن کر دروازے پر آئی حیرت سے ساکن زرق اور اس کے ساتھ لپٹی مرجان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے بھی فکر لاحق ہوئی۔ اماں اب ہم میں سے نہیں رہی ہنسا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ لیا۔ ہنسا کا بھی حال زرق اور مرجان سے کم نہیں تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی جسے سب سے زیادہ اپنے رشتوں کو اس نے محسوس کیا وہ حالہ ہی تو تھی۔ اپنی ماں باپ کو تو اسے یاد نہیں تھی، مگر حالہ نے اسے ماں باپ سے بڑھ کے پیار اور محبت دی۔ اتنی مخالفین کے باوجود اسے ہر طرح کی آرام دہ زندگی دی۔ حالانکہ حالو ہنسا کے اپنی حویلی میں رہنے پر سخت متراضع تھے، مگر فریال کی زندگی میں واحد ایسا فیصلہ تھا جو انہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے اور باتیں سننے کے بعد بھی کیا لیا۔ اور اب جب بہت سے لوگ ہنسا کو صرف اس لیے اپنانے کو تیار تھے کہ اس کے باپ اس کے لیے بہت سی جاگیریں جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، تو تب بھی فریال نے اسے بہت لالچی بے حس لوگوں سے بچایا۔ تبریز کے بڑے بھائیوں بیٹا جو 3 عورتیں بگتا چکے تھے اور انہیں اولاد نظر نہیں دی تھی، آج کل ہنسا سے بیاہ کے چکروں میں تھے۔ اور یہ سب ہو جاتا اگر عین وقت پر زرق کی ماں کی بات مان کر ہنسا کو اپنے نکاح میں نہ لے چکا ہوتا۔ ہنسا بھی اس بات سے انجان تھی کہ زرق کے ساتھ بنتے رشتے نے اسے عمر بر پیسنے سے بچا لیا۔ حویلی میں ستم ماتم مچ گیا۔ جو ہی 2 دن گزرے زرق فوراً سے بیشتر اپنا بوری بستر باندھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ غم میں یہ بھی بھول گیا کہ فریال کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک جیتے جاگتے انسان کو خود سے باندھ چکا ہے جو اب اسی پر انحصار کرتی ہے۔ ہنسا خاموشی سے اپنے دوست کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو 2 راتیں پہلے اس سے کچھ وعدے وعید کیے تھے، سب اپنی تکلیفیں متلائے تھے، لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ زرق ہنسا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ویسے بھی اب کسی کو اس سے غرض ہی کیا تھا؟ آسامی کو لالا کیسے ہیں وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا؟ آفس میں کرسی پر نیم دراز انداز میں آنکھیں موئے بیٹھا تھا کہ موبائل کی بیل نے چونکا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر وہ بھی چونک گیا، تیزی سے یس کا بٹن دبایا۔ دوسرے جواب آتی مرجان کی آواز میں فکر مند ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ یوں ہی پیار سے بلاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ گاؤں کب آئیں گے؟ زرق کے سوال کا جواب دے کر جو سوال اس نے کیا وہ زرق کو پریشان کر گیا۔ کیا بات ہے خیریت؟ ماں کی موت کے بعد وہ حویلی سے آنے والی ہر کال پر پریشان ہوتا تھا۔ نہیں لالا، خیر نہیں ہے، آپ کو کسی طرح ہنسا کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایسا لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئے ہیں کہ اماں کی وفات پر شیردل لالن نے تو آج حد ہی کر دی۔ شام آپ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، یہاں کوئی اس کے ساتھ اچھا کر دے۔ ہنسا سلوک نہیں کرتا، ان کی حویلی تائی کے بلانے پر گیت کے انہوں نے اسے نہ جانے کس پر دنک کر رکھ دیا۔ بابا بھی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پلیز لالا، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ مرجان نے جو کچھ زرق کو بتایا وہ سب اتنی دور بیٹھے اس نیلی سننا بے حد تکلیف دہ تھا۔ ہاں واقعی وہ بھول گیا کہ ماں کی وفات سے کچھ لمحے پہلے ایک لڑکی کی عمر بھر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی۔ تو پریشان نہ ہوئے، آج ہی نکلتا ہوں، بلکہ ابھی۔ مرجان کو تسلی دیتے اس نے فون بند کیا، باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے کولیگ ڈاکٹر کو گھر میں ایمرجنسی کا کہہ کر نکل کھڑا ہوا۔ رات کے وقت اس پہاڑی راستوں میں سفر کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اس وقت زرق کو کسی اور کی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے بس اپنی ماں کی وہ التجائیں تھی جو نکاح کے وقت نہ صرف ان کے ہونٹوں پر تھی بلکہ ان کا پورا وجود اس کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ وہ خود کو بری طرح کوس رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ بھول گیا جیتے جاتے وجود کو جس کو ان فردوس رسموں سے بچانے کے لیے اس نے اپنے تمام اصول داؤ پر لگائے تھے۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جو تمام راستے جاری تھی۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت گھر داخل ہوا۔ مرجان کو وہ اپنی آمد کے وقت کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مرجان نماز کے لیے پہلے سے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ زرق سے حال چال پوچھتے وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ عجیب سا اعتراف تھا اس کی ایک ایک حرکت میں۔ لالا کچھ کھائیں گے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی۔ نہیں، ابھی لیٹوں گا، مگر بابا کے زمینوں پر جانے سے پہلے مجھے اٹھا دینا، سب سے مل کر کچھ باتیں کرنی ہے۔ ہنسا کیسی ہے اب؟ اس رنج انداز میں اس نے مرجان کی جانب دیکھے بنا سوال کیا۔ بس ٹھیک ہے، آپ کے کمرے میں ہی لیٹی ہوئی ہے۔ مرجان نے گیا، اس نے چپ کر بہن کی جانب دیکھا، پھر انگار بھر کر لکڑی کی بنی سیڑھیوں پر مردہ قدموں سے چلنے لگا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر آہستہ دروازہ کھولا، کہیں ہنسا کی نیند حرام نہ ہو جائے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، نائٹ بلب کی روشنی میں واسطہ قدموں سے چلتا بیڈی قریب آیا جہاں وہ کمبل میں سے منہ باہر نکالے لیٹی تھی۔ نہ جانے روشنی اتنی مدھم تھی یا اس کا چہرہ اس قدر سوجا ہوا تھا کہ کتنی دیر ہنسا کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اس کا ہول کھولنے لگا، کس بے دردی سے اسے پیٹا گیا تھا۔ گال اور آنکھوں پر نیل کے نشان بہت واضح تھے۔ زرق اسے دیکھ کر کام گیا، کس طرح اس بچی نے ایسے گھٹیا انسان کی مار سہی ہوگی؟ اس کا دل کیا ابھی جا کر شیردل کا گریبان پکڑ کر اسے چھوڑ کر رکھ دے اور پوچھے کہ یہی تمہاری مردانگی ہے کہ بچی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کرو؟ اور سب ضبط کرتا خاموشی سے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا، مگر دل میں وہ تمام الفاظ مرتب کیے جن سے شیردل کی طبیعت صاف کرنی تھی، نہ صرف اس کی بلکہ اس گھر کے سب مردوں کی۔
وہ اتنی خاموشی سے ہنسا کو یہاں سے لے کر نہیں جائے گا، بلکہ وہ سب کو باور کرائے گا یہ بچی چاہے جیسے ہی صحیح مگر زر کی عزت ہو اس پر اب کوئی غلط نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر تو سب نے اپنی بےعزتی کو خود دعوت دے ڈالی تھی، جو اب زر کے ہاتھوں سب کی ہونی تھی۔ وہ مشکوک احساس کا کہ گھنٹے بعد کسی کی کرہوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی چہرہ موڑ کے اس آواز سے مت دیکھا، ہنسا کو تکلیفیں متلا پایا۔ تیزی سے اٹھ کر سیدھا ہوا، جو بائیں جانب چہرہ کی تکلیف سے بحال تھی۔ ہنسا اٹھو پلیز، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مخاطب کرے۔ پہلے ہمیشہ بیٹا کہہ کر پیر بلا لیتا تھا، جیسے مرجان اور اس سے چھوٹی کو بلاتا تھا، مگر اب وہ تب میں بہت فرق تھا۔ ہنسا تو اس کی آواز سن کر اپنی تمام تکلیفیں بھول کر کرانٹ کھا کر بیٹھی۔ آنکھوں میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ خوف تھا۔ زر کا دل کیا ابھی شیردل کو شوٹ کر آئے۔ ایک بچی کے دماغ میں ایک مرد نے کتنا برا کا بنا دیا کہ وہ اب زر کو بھی اسی برے میں رکھ رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر گرتی پڑتی وہ صفے پہ جا کر بیٹھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے اتنا خوفزدہ ہونے پہ حیران تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ زر کو الجھا گئی۔ زر سمجھ گیا کہ اس سے کچھ بھی کہنا اس وقت بیکار ہے، لہٰذا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا مرجان کی تلاش میں تاکہ اسے ہنسا کے پاس بھیجے۔ جیسے ہی نیچے اترا، ناشتے ٹیبل پر رکھی مرجان نظر آئی۔ اسے اشارے سے اوپر جانے کا اشارہ کیا کیونکہ تبریز شاہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتے کرنے میں مگن تھے۔ اس کے بھائی یقیناً ابھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ السلام علیکم آگے بڑھ کے اس نے جو ہی اسلام کیا، تبریز خان بری طرح چونکے۔ وہ زر کی آمد سے بے خبر تھے۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ اسے اپنے بائیں جانب والی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے۔ بس آئیں صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یکدم اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی دھڑ آئی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر چونکہ اس کی جانب دیکھا۔ شیردل نے ہنسا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بے لہجے میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے سامنے رکھے کپ پر نظر جماتے ہوئے جبڑے بیچ کر بولا۔ اس نے شیردل پر چائے کا کپ گرا دیا۔ وہ توفیق سے بولے، اس نے ان پر چائے کا کپ کیوں گرایا؟ کیا آپ نے اس کی وجہ پوچھی؟ اب کی بار اس نے باپ کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ ہاں مجھے کیا پتا، وہ جس طرح گلا کھنکار کر نظر چراتے ہوئے بولے۔ زر نے غصے سے مٹھی بھیجی۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے بابا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر جو کچھ اس کے لہجے میں تھا وہ تبریز خان کو بھی خوفزدہ کر گیا۔ اب جرگہ بیٹھے گا اور اس بندی کو میں جیل بھجواؤں گا۔ اور پھر سے سخت لہجے میں بولا، کیا کرتے ہو زر؟ گھر کے معاملے کو جرگوں میں گھسیٹے کو وہ یکدم گھبرا کر بولے، اس کا مطلب ہے آپ سچ سے واقف ہیں بابا؟ آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ سب جاننے کا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کی بیٹی کی عزت ہے، اس حویلی کی عزت ہے؟ میں میرے خدا میں اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس گھٹیا اور نیچ انسان نے گھر کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش کی، اور اب آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے؟ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ غصے سے کرسی دھکیل کے کھڑا ہوتے بولا، کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے لپکے۔ شیردل کو اس کی گھٹیا حرکت کا جواب دینے، اس کی سرخ انگار آنکھوں کے لمحے بھر کے لیے ان کی جانب دیکھا، اور پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ سامنے بنی حویلی کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا چلا گیا۔ جس لمحے ہنسا زر کی پکارنے پر خوفزدہ ہوئی، اسی لمحے سے شک گزرا تھا کہ معاملہ شیردل پر صرف چائے گرانے کا نہیں ہے۔ وہ جس قدر عورت کے معاملے میں گھٹیا انسان ہے، اس سے کچھ بھی کی جا سکتی تھی۔ اس نے تبریز خان سے تفتیش کرتے ہوئے ہوا میں تیر پھینکا تھا اور وہ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا۔ جس لمحے وہ شیردل کی حویلی میں داخل ہوا، وہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود زر کو دیکھ کر تو جو پہلے خوشگوار مسکراہٹ سب نے اس کی جانب اچھلائی، اس کے تیور دیکھ کر وہاں بیٹھے 7 نفوس نہ صرف پریشان ہوئے بلکہ ان کے ماتھوں پر شکنیں بھی واضح پڑی، جبکہ زر نے سیدھا شیردل کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے میری عزت کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی؟ دانت پیس کر کچا چبانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ شیردل بھی تیش میں آ کر اپنے گریبان چھڑانے لگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شیردل کے باب یعنی زر کے تایا ارباز خان غصے سے زر کو اور تبریز کو دیکھ کر بولے، یہ تماشا تو لگنا ہی تھا۔ پوچھیں اپنے اس نیک و شریف بیٹے سے، کل شام اس نے ہنسا کو کیوں مارا تھا؟ وہ لڑکی تمہارے گھر کی مہارانی ہوگی، مگر ایسے سبز قدم اور محنوس لڑکی کی ہم کوئی عزت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کو کھا گی۔ اب تمہاری ماں کو نہ جانے کتنا کو کھائے گی۔ بجائے زر کی بات سننے کے وہ تو الٹا اس پہ چڑھ دوڑے۔ زر کی ان کی باتیں سن کر گرم رہ گیا، سمجھ نہ آئی کہ ان کی ایسی فردوس اور گھٹیا سوچ کو کیا جواب دے۔ یا تو وہ بات پلٹنے کی کوشش میں تھے یا پھر اصل بات سے واقف نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی اس حویلی میں بلکہ اس سب حویلی پر تھوکتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں یہاں کے کسی بندے کے منہ لگنے کا۔
मगर आपके बेटे ने 3 बीवियां होने के बावजूद मेरी बीवी के साथ गलत नीयत से जो कुछ करने की कोशिश की, इसको मैं हरगिज छोड़ने वाला नहीं। जर्क ने आग बरसाती नजर से शेरदिल की जानब देखा। तुम्हारी बीवी खुद दूसरों को अपनी जानब में तवज्जो शेर की उस ज़ाहिर और उगलती आवाज से जो अल्फाज निकले वह जर्क की बर्दाश्त से बाहर थे। इसका जुमला पूरा होने से पहले ही जर्क ने जोरदार थप्पड़ मारने इसके मुंह बंद कर दिया। जर्क पागल हो गए हो। तलवार गुस्से से जर्क को रोकने की अर्ज से इसकी जान बढ़े। हाँ, अब अगर इस घर में मेरी बीवी के बारे में किसी ने मग़ज़ात बकी तो मैं इनसे भी ज्यादा पागलपन का मुजाहिरा करूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा सामने वाले मेरे का रिश्ता है। मैं अभी और इसी वक्त हादसे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, मगर इस परिंदे को एक एक जख्म का हिसाब देना होगा जो मेरी बीवी के जिस्म नहीं बल्कि रूह पर पड़ा है। वो तो शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दी, मगर मैं फिर भी इसको बचने वाला नहीं। बहुत जल्द तुम्हें सिलाहों के पीछे देखे लूंगा। शोला बार नजरों से शेरदिल को देखते हुए दरवाजे की जाना पड़ा। अपनी हवेली से आते हुए मरजान के पास आया। हंसा की तबीयत कैसी है? अब संजीदा लहजे में पूछे जाने पर सवाल पर जरा लहजे ने मरजान को चमका दिया। बेहतर है लाला, क्यों हरियत? नहीं तो मेरे साथ शेर चल रही हो। और हंसा भी अकेले वो इस वक्त मेरे साथ जाने की पोजीशन में नहीं, लिहाजा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अजरत बड़े अंदाज में उसे हुक्म देते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ा। अभी वो गाड़ी की चाबी वॉलेट उठा ही रहा था, वाशरूम का दरवाजा खोलकर हंसा बाहर आई, मगर इसे कमरे में देखकर वो ठिठक कर रुक गई। कैसी तबीयत है अब? हल्की सी दोस्ताना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई उसकी जान बढ़ा। हंसा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसे हमवार खामोश देखकर इसने फिर से बात करना पर उकसाया। हंसा नजरें नीचे झुकाई हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। आप मेरे साथ शेयर चलोगी? इस लहजे में फिर से सवाल किया। हंसा ने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। मरजान भी साथ जा रही है। इसकी इतला देने पर इसने हैरत भरी नजरें से इसके चेहरे पर मजबूत की। अब चलोगी? इसने अब की बार फिर से वही सवाल दोहराया। हंसा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था इससे एतराज नहीं। जर्क इसकी जानब देखकर मुस्कुराते हुए अभी पलटा ही था कि तबरेज खान इसकी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अब तुम क्या बकवास करके आए हो? वो अंदर आकर गुस्से से दौड़े। हंसा इनका गुस्सा देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी। जर्क ने बाप को जवाब देने के बजाय हंसा को देखा। हंसा, आप मरजान के पास जाओ। इसके कंधे पर हौले से हाथ रखकर इसने हंसा को वहां से हटाना चाहा। ये कहीं नहीं जाएगी, ना यहाँ से और ना ही हवेली से। हमारे घर में आग लगाकर इतनी आसानी से मैं इसे जाने नहीं दे सकता। अब की बार तबरेज खान शौरा बार नजरों से हंसा की जानब रुख किया। सर यकदम इसके सामने आकर खड़े हुए, ऐसे कि हंसा इसकी पनाह में चुभ गई। मैं इसके सामने किसी और की भी कोई फजूल कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अगर यहाँ के मर्दों जैसा नहीं तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि गलत और सही कहने में मैं यहाँ के मर्दों से ज्यादा सख्त मिजाज बन जाता हूँ। आप मेरे बाप हैं, मैं किसी किस्म की गुस्ताखी आपसे करना नहीं चाहता। ज्यादा बेहतर यही है कि मुझे खामोशी से यहाँ से जाने दें, नहीं तो मैं किसी किस्म का तूफान ला सकता हूँ। ये तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे। मेरे बदले के इस दायरे का कार में कहीं यहाँ के एक से जायद मर्द ना आ जाएं। चिताती नजरें ने बहुत कुछ बावर करवा गई। सर के हंसा का हाथ ऐसे थामा कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में मरजान हंसा इनके साथ शहर की जानब जा रहे थे। घर के किसी और फर्द को इसने अर्ज नहीं थी कि वो हंसा को क्यों और किस लिए लेकर जा रहा है। इस्लामाबाद मौजूद अपने घर में पहुंचते इन्हें रात हो चुकी थी। हंसा मरजान को कमरे में भेजकर जर्क सामान निकलवाने में मसरूफ हो गया। हंसा को लेकर तो आया था, मगर अब इसके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ करना था। इसके इलाही अमल वो तमाम रास्ते तय कर चुका था। अगर मरजान हंसा को लेकर वो अस्पताल पहुंच जा, अपनी एक बहुत अच्छी कोलीग और दोस्त लेडी डॉक्टर से वो इसके पास लेकर आया। कैसे हो? तुम तो इतनी अचानक गए और फिर ना कोई फ़ोन ना मैसेज। मैं तो परेशान होगी। जर वो मेडिकल की तालीम के दौरान इसकी दोस्त बनी थी, अच्छी लड़की थी। दोस्ती से बढ़कर इसने कभी जर्क से कोई और डिमांड नहीं की थी, लिहाजा जर्क को भी इस बेजोर से रिश्ते से कोई मसला नहीं था। हाँ, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो घर जाना पड़ा। जर वो ये छोटी बहन मरजान है और ये मेरी कज़न हंसा। जर्क ने इन दोनों को तारफ़ करवाया, मगर हंसा के पूरे तारफ़ से इतना बढ़ता। मरजान भाई के इस रवैये पर थोड़ा सा उलझी ज़रूर थी, मगर जाहिर नहीं होने दिया। और मरजान, ये मेरी दोस्त जरवा है। जर्क ने इसका भी मुकम्मल तारफ़ सिर्फ मरजान को मुखातब करके करवाया। असल में मेरी इस कज़न की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम इसका कंप्लीट चेकअप कर दो। जहाँ कहीं कोई जख्म है इसकी मरहम कर दो। मरजान ने काफ़ी फर्स्ट एड दी है, मगर इसके बावजूद मेरा ख्याल है इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी मुझसे कोई सवाल मत करना, बस उसको सही से चेक कर दो। मैं तब तक वार्ड का राउंड लगा लूँ। संजीदे से बोलता हुआ जरवा को परेशान कर गया। और जब इसने हंसा का चेकअप शुरू किया तब वो चकरा करेगी। इसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि इसके जिस्म की ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ तशद्दुद का कोई निशान ना हो।
حد تک کہ سگار سے جگہ جگہ اس کی بازو تک کو دھکایا گیا۔ ضربہ حیران تھی کہ اتنی سی بچی یہ سب تکلیف کیسے سہے گی۔ مرجان سے اس نے کافی خریدنے کی کوشش کی کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں، کہ مگر وہ خاموش رہی۔ حادثہ کا اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے 1-2 دن ہسپتال میں رکھا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اور جلدی اس کے زخم ٹھیک کر سکے۔ زرق بلا چون چرا کیے وہ فیصلہ مان گیا۔ وہ تھی بھی ایسی ہی کہ منٹوں میں زرق کو کسی بھی بات کے لیے راضی کر لیتی تھی۔ تم جانتے ہی پولیس کیسے؟ جس لمحے وہ زرق کے ہمراہ ہنسا کے کمرے سے باہر آئی، ہفکی سے زرق کو دیکھ کر بولی، ہاں اس لیے تمہارے پاس لایا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میرے راز کو راز رکھے۔ ہاتھ پشت پہ باندھ کر گردن جھکائے ہر اٹھتے قدم کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی زربا کے سامنے۔ کس بے دردی سے اسے پیٹا گیا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ زرق؟ تم تو نہیں ہو سکتے نا۔ زرق نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظر میں ایک عجیب سے استحسان، جانے بے یقینی تھی یا آس کہ اس کے سوال کا جواب نہیں میں ہی مسئول ہوں۔ نہیں، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ جواب دینے کے بجائے ہفکی بھرے سوال نے ہی زربا کو سب جواب دے دی۔ نہیں، اس لیے بے یقین ہوں کہ کیونکہ تم تو مجھے اصل بات بتا نہیں رہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور اطمینان بھرے انداز میں اس کے سامنے کا کاریڈور میں رکتے ہوئے بولی، میرے ایک کزن جو کہ ہنسا سے شادی کا ہوشمند تھا، نہ جانے کیوں شاید بیٹی کی آس میں جو پہلے 3 بیویں اسے نہیں دے سکی، اور وہ ظاہر اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، بیٹیاں ہی تو بیٹیاں ہوں گی چاہے وہ جس مرضی عورت سے شادی کر لے۔ بہرحال بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی، یہ سب اس کا نکاح کا بدلہ ہے جو کچھ عرصے پہلے اس لڑکی کا مجھ سے ہوا۔ زرق نے پھر سے سر ہلکا سا جھکا کر گویا زربا سے نظریں چرائی، جس کی بے یقین نظریں حیرت سے زرق کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم جو اس طرح کی روایات کے خلاف تھے، تم نے آسانی سے یہ نکاح کر لیا؟ زربا کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ رشتے کبھی کبھی انسان کو آکٹوپس کی طرح اس طرح اپنے طریقے سے اپنے شکنجے میں لیتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مارے مگر ان کی کیسے رہائی نہیں مل جاتی۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے میری پوری شخصیت نصب ہوگی۔ میں چاہتا ہوں میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دی جو اب تک مجھے صرف لالچ سمجھتی تھی، مگر میں نے ایسے درندے سے اسے بچا لیا جو ہر کچھ دن بعد اس کے ساتھ ایسا ہی انسانیت سور سلوک کرتا، جسے دیکھنا تمہارے اور میرے لیے اتنا تکلیف دہ ہے۔ تو سوچو اگر وہ روزانہ یہ سب سہتی تو اس کا کیا حال ہوتا؟ ایک بیوی اس شخص کی اسی تشدد کے سبب مر چکی ہے، اور دو اب بھی دن رات وہ یہ سب برداشت کر رہی ہیں۔ زرق کی پوری بات سن کر زربا کو لگا اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ جن باتوں کا تصور ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو وہ یہ سب سہتی، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ زربا کی پلکوں سے بہتر آنسو روانہ ہوئے۔ ارے یار، میں نے اس لیے تو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تکلیف دہ ہے، بس اس لیے اماں نے ہنسا کو بچانے کے لیے مجھے چنا۔ اب بتاؤ کہ میں ان کی بات نہ مانتا؟ زرق کے سوال پر اس نے ہولے سے نفی میں سرایا۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کام کے پیچھے کیا مقصد چھپا تھا۔ تم نے بہت اچھے کیے، کم از کم وہاں کی کسی ایک جان کو تو بچانے کا سبب بنے۔ زربا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے اقدام کو نہ صرف بلکہ سراہا، بلکہ اپنی غلط فہمی پر نادم بھی ہوئی۔ تھینکس۔ زرق نے ہولے سے اس کا شکر ادا کیا اور پھر اس سے ہنسا کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا، کیونکہ وہ اب تک اتنی خاموش تھی کہ زرق کو ڈر تھا کہ کسی ڈرامے میں نہ چلی جائے۔ زرق یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے دن وہ دونوں شام میں بیٹھے ہنسا کی ذہنی طریقے کے متعلق بات کر رہے تھے کہ زربا نے زرق کو مشورہ دیا کہ وہ ہنسا کو کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور کر دے، حتیٰ تک کہ خود کو بھی اس سے دور کر دے، تب ہی وہ اس ڈرامہ سے باہر آ سکے گی۔ تو بار بار اس سب کو دیکھ کر اپنے ساتھ ہونے والی غیر انسانی سلوک کا سوچ کے شاید پاگل پن کی حد تک چلی جائے۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اپنی اندرونی تکلیف کسی سے شیئر کرتی تھی۔ لیکن یار، وہ بہت چھوٹی ہے، کیسے کسی اور جگہ کے لیے رہے گی؟ زرق زربا کے مشورے پر چکرا کرے گیا۔ میری بات مانو تو اس کا باہر ایڈمیشن کروا دو۔ میری بہن فروا کو تم تو جانتے ہو نا، امریکہ میں ہوتی ہے، اس سے پوچھ کر وہاں کے کسی اسکول میں تم ایڈمیشن کروا دو۔ کچھ لینگویج کورسز وہ وہاں کر دے گی۔ تم بتا رہے تھے کہ وہ کافی ذہنی ہے اور اسے پڑھنے کا بھی شوق ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس اقدام سے اس کی زندگی بن جائے گی۔ زربا کی باتیں سے کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی اور اس کی بہن سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ زرق کو پریشانی بھی نہیں تھی کہ بہرحال وہ ہنسا کا اچھے سے دھیان رکھے گی۔ زرق نے زربا سے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر وہ ساری رات اس نے فیصلہ کرنے میں لگائی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب ہنسا کی حالت اتنی بہتر ہوئی کہ وہ سفر کر سکتی تھی، تب زرق نے اس کے باہر جانے کے تمام انتظامات کروا دیے۔ ہنسا، ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کا شوق تھا نا، میں آپ کو ایسا اسکول میں ایڈمیشن کروا دوں جس ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا ہے نا، آپ اس کی بہن کے ساتھ وہاں رہو گی۔
آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ زر کو اس کی خاموش بت سے بات کرنا اب زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ ہنسے کی خاموش نظریں بس لحظہ بھر کو اس کی جانب اٹھی اور پھر واپس جھکی۔ زرق نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مرجان کو زرق واپس بھجوا چکا تھا۔ گھر میں اس نے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ ہنسا کے متعلق وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہنسا اب صرف اسی کی ذمہ داری تھی۔ کچھ دن بعد ہنسا کو خود امریکہ چھوڑنے گیا۔ زروا کی بہن سے مل کر وہ بہت مطمئن ہوا۔ ہنسا کا ایڈمیشن لے جانے اس نے ایک ہفتے کے اندر اپنا وہاں قیام طے کیا۔ ہنسا کے لیے بہت سی شاپنگ کی اور پھر فروا کو اس کا ماہانہ خرچ ٹرانسفر کرنے کا بھی اطمینان دلایا۔ ارے زروائی غیروں سے ایسی بات مت کریں، سمجھے؟ ہنسا اب میری بہن ہے، آپ اس کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ وہ ہنسا کو اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ فروا سائیکولوجسٹ بن رہی تھی، لہٰذا زر کو ہنسا کا اس کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر لگا۔ وہ ہنسا کو اس کی سائیکی کے مطابق زیادہ بہتر انداز میں زندگی کی جانب لائے گی۔ ہنسا ہموار خاموش تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا پک رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی بتانے کی تیار نہ تھی، اور زر کا ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہنے والا لیدی انداز زر کو اب بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ کاش وہ اس سے دوستانہ رویہ رکھتا تو شاید اس کی کیفیت کو سمجھنے میں ان سب جھمیلوں میں ہی نہ پڑنا پڑتا۔ جس لمحے زر پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلا اور ہنسا کو خداحافظ کہنے اس کی جانب آیا، بس تب اس کا وہ برفیلا انداز پگھلا تھا۔ جس لمحے وہ ہنسا کو اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر پلٹا، تب ان دونوں میں پہلی مرتبہ ہنسا نے اسے پکارا، زر حیران ہو کر مڑا۔ جی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے تو اتنے دنوں بعد ہنسا کی بات سنی تھی۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جھکی نظروں سے زر سے پوچھتی وہ الہام زر کو بہت پیاری لگی۔ جب آپ میری طرح ڈاکٹر بن جاؤ گی۔ زر نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہنسا نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ زر نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا کر بھیجا، پھر پلٹ کر تیزی سے چلتا گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اگلے ہفتے تک میرے پاس نہ پہنچے تو میں یہی پریکٹس سٹارٹ کر دینی ہے، پھر آپ بیٹھے رہنا، میں واپس نہیں آؤں گی کبھی۔ ہاں؟ ہنسا کی ناراض آواز اس کی ہیلو کہتے ساتھ ہی موبائل میں ابھری۔ زر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پڑی۔ 7 سال کا عرصہ کب گزرا اور کب ہنسا نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی، زر کو تو وہ سب بس ایک خواب سا لگا تھا۔ جس بچی کو 7 سال پہلے وہ امریکہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ آج نہ صرف ڈاکٹری کی ڈگری لے چکی تھی بلکہ اس کی اپنے ہسپتال میں پریکٹس کرنے کو بے چین تھی۔ وہ خاموش اور ڈری سہمی سی ہنسا آج اعتماد سے زر کو دھمکیاں دے جاتی تھی۔ جس لمحے وہ ہنسا کو امریکہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ تھا، صرف اس لیے نہیں کہ ہنسا کی حالت اتنی ابتر تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی ماں کی لاڈلی کو وہ اجنبی دیس اور اجنبی لوگوں میں چھوڑ آیا تھا، جسے کبھی فریال نے ایک رات کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تو بے حد ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اس کا یہ فیصلہ ہنسا کے لیے بہتر تھا یا بدتر۔ وہ نماز میں ہر دعا میں صرف اس کی حفاظت اور بہتری مانگتا تھا۔ اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ہنسا نے پہلی مرتبہ اسے خود فون کر کے اپنے A1 ریزلٹ کی خبر دی، اور بس اس دن سے ان کے درمیان قائم اجنبیت کی دیوار گر گئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ فروا کا تھا، جس کی مسلسل کاؤنسلنگ نے ہنسا میں چینی کے بیدار کی۔ فروا نہیں چاہتی تھی کہ زرق اور ہنسا کے درمیان کزن کے رشتے سے ہٹ کر بھی ایک رشتہ ہے، مگر وہ ہنسا میں یہ احساس پیدا کرتی کی کہ اگر اس دنیا میں کسی کو ہنسا کی پرواہ ہے تو وہ زرق ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل پر فروا کی الفاظ اثر کرنے لگے۔ وہ زرق کو صرف لالا کی حیثیت سے جانتی تھی، وہ بے خبر تھی کہ وہ اس کی منکوحہ بھی ہے۔ آج جب اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ زرق اسے لینے خود امریکہ آئے، اسے بہت سے ہاسپٹلز کی پریکٹس کی آفر کی، اپنی کلاس کی جینیس اسٹوڈنٹ میں سے تھی، مگر اس نے پاکستان جا کر زرق کے ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کی ترجیح دی۔ زرق ان 7 سالوں میں اپنی زندگی کے سب سے بڑا خواب مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ تھا اپنا اسپتال کی تعمیر کا خواب۔ آپ خود سوچیں، آپ کا اسپتال اتنی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر سے محروم ہو جائے گا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ خود ہنسا کو لینے آئے۔ زرق نے ان 7 سالوں میں اسے نہیں دیکھا تھا، وہ صرف فون پر اس سے بات کرتا تھا، لہٰذا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اب کی ہنسا کیسی ہوگی۔ اس کی دیداشت میں اب تک وہ چھوٹی، کمزور، دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپٹے معصوم آنکھوں ادھر ادھر دیکھنے والی ہنسا تھی۔ ڈیئر، مسئلہ یہ ہے کہ میری یہاں بہت ضروری کانفرنس چل رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا ہر کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ ناراض لہجے میں زرق کی بات کاٹ کر بولی۔ یہ دوستانہ اور مان بھرے انداز زرق کا ہی بخشا ہوا تھا۔ بس کرو ہنسا، بہت دیر سے ڈرامہ ہو رہا ہے، بس اب خاموش اپنا سامان پیک کرو اور کل کی فلائٹ سے آپ یہاں آ رہی ہو۔ نو مور ایگریمنٹس۔ اب آپ میرے انڈر کام کریں گی تو یہ جان لو کہ میں بہت سخت گیر باس ہوں۔ زرق نے جان بوجھ کر لہجہ سخت کر کے روک ڈالنا چاہا۔ اف، رہنے دیں سخت گیر باس، اور آپ
جی نہیں، میرے لیے آپ صرف میرے زرق ہیں، چلیں کیا یاد کریں گے، میں خود ہی آ جاتی ہوں، لیکن ایک ہفتہ ریسٹ کرنے کے بعد میں آپ کا اسپتال جوائن کروں گی۔ بلاحال اس کے سامنے ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی بات بھی منوانی ہی چاہیے۔ پہنچو تو صحیح پہلے۔ زرق نے اس کی بات کو کوئی توجہ نہ دی۔ 2 دن بعد رات 3 بجے کے قریب ہنسا کی فلائٹ اسلام آباد پر پہنچی۔ زرق اپنے کام کا بورڈ ہاتھ میں لیے اسے ریسیو کرنے پر بہت سے لوگوں کے بھیڑ میں کھڑا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسے ریئیکٹ کرے، نہ جانے یہ رشتہ اور کتنی دیر چلے، نہ جانے ہنسا اپنے لیے کوئی ساتھی چن چکی ہو۔ بے شمار سوچوں نے زرق کے ذہن کو الجھا کر رکھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ چنوں سی آواز چیز معطل چھٹا۔ السلام علیکم۔ زرق کے سامنے کھڑی کامنی سی لڑکی ہنسا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی، بلکہ جینس پر مختلف داغوں اور شیشوں کے کام والی کشمیری فراک پہن رکھی تھی۔ کچھ مہینے پہلے اس نے ضد کر کے زرق سے منگوایا تھا، جس پر لانگ کاٹ اور اسکارف لی اپنی خوبصورت آنکھوں اور مسکراہٹ سمیت زرق کو دیکھ رہی تھی۔ زرق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ سال پہلے کی 12 سالہ کی بچی، جو تب بھی ان کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بڑی ہو کر حقیقت میں قیامت ڈالے گی۔ وعلیکم السلام، تو آپ ہیں ڈاکٹر ہنسا؟ زرق نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے فوراً خود پر قابو پاتے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہنسا تو ہمیشہ سے اس کی دیوانی تھی، آج بھی بلیک جینز لیدر کی جیکٹ پہنے صبر سے زرق، جو اس وقت اپنی مردانہ وجاہت کے سبب اس پورے ماحول میں چھایا ہوا تھا، وہ ہنسا ہی خواصوں پر چھا رہا تھا۔ جی بالکل، ویسے آپ کو اپنا نام کا یہ کارڈ لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماں دولت نے آپ کی کسی بھی کانفرنس کی ویڈیو یوٹیوب پر مس نہیں کی، اور واٹس ایپ زندہ باد، کچھ دن پہلے ہی آپ کا ڈی پی بھی دیکھ چکی ہوں، ہنسا نے مزے سے اسے بتایا۔ وہ جو اس کے سامان والی ٹرے گھسیٹ رہا تھا، اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ واقعی وہ سوچ نہیں سکتا تھا ہنسا اس سے پہلے سے دیکھ چکی ہیں۔ جی جناب، اس پروفیشن میں میری سب سے بڑی انسپریشن آپ ہی تو ہیں۔ وہ سادہ سے لہجے میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ زرق ایک پلیٹ مس ہوئی۔ تھینکس میم، ہولے سے وہ چہرہ موڑ کر لہجہ نرم رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر گاڑی میں اس کا سامان رکھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، جیسے بیٹھتے ہی سائڈ کا دروازہ بند کر کے دوسرے جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مرجان لالی اور زرمت لالی اپنے گھروں میں خوش ہیں؟ اس کے لہجے میں ان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ زرق نے کبھی کسی تصویر بھی نہیں بھیجی تھی، فروا نے شروع میں ہی اسے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں سے وابستہ کوئی یاد اس کے سامنے آنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ زرق وعدہ کیا ایسا پکا نکلا کہ نہ صرف گھر والوں کی بلکہ کبھی اپنی کوئی تصویر بھی اسے نہیں بھیجی، نہ اس کی مانگی۔ اس لیے یہی بہت تھا کہ وہ بچی، جس کو اس کی ماں اس کی ذمہ داری بنا کی تھی، اس کی شخصیت بکھرنے سے بچ گئی۔ وہ ماں کو کھونے کے بعد ہنسا کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ ہنسا اس کی خاموشی دیکھ کر پھر سے بولی، کچھ نہیں، شکر ہے سب بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملنے آئیں گی۔ زرق نے ہلکی سی مسکراہٹ سی جانب ایک نظر دیکھ کر جواب دیا، اف میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں کہ میں واپس اپنی جڑواں میں آ گئی ہوں، وہاں سب تھے مگر اپنے نہیں۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی، لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں ابھی سے نہیں کرو، اپنے کمنٹس محفوظ رکھو، ایک ہفتے بعد پوچھوں گا یہاں آنا کیسا لگا۔ زرق نے اس کی بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکرا کر، یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ جو بھی سمجھ لو۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ لکھ کر رکھ رہے ہیں، ایک ہفتے کی 10 سال بعد بھی میرا اسٹیمیٹ یہی ہوگا، اس نے شرط لگاتے ہوئے انداز میں کہا۔ زرق ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر اسے ہنسا جیسے بچے کو بلایا جائے۔ اگلے دن شام میں جب زرق ہسپتال سے واپس آئے تب بھی وہ سو رہی تھی۔ بی بی اٹھے نا؟ اٹھی نہیں ابھی تک؟ زرق نے ملازمہ سے پانی کی گلاس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب، 2 مرتبہ اٹھانی آئی تھی مگر کہتی ہیں ابھی سونے دو، سر چکرا رہا ہے، اس نے بیچارگی سے بتایا۔ صاحب یہ آپ کی کون ہے؟ وہ ملازمہ چونکہ 2-3 سال پہلے ہی رکھی تھی، لہٰذا وہ لاعلم تھی کہ اس کی صاحب اس کے آنے والی لڑکی سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ کوئی قریبی رشتہ ہے، مگر کیا اس سے بے خبر تھی؟ میری کزن ہے، زرق نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ چلو میں دیکھتا ہوں، کہتے ساتھ ہوئے پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، کپڑے بدل کر ٹراؤزر شرٹ پہن کر وہ آہستہ سے کمرے جانا۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ دیتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، یہی سوچ کر زرق دروازہ دھکیل کر اندر بڑھا۔ وہ کمفرٹیبل لیے نیند میں دگ تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی بیڈ کی جانب بڑھا۔ ہنسا 1-2 مرتبہ ایسی آواز دی، جب پھر بھی نہ ہلی تب اس کی بیڈ کی پانچ پہ جا کر ہولے سے اس کے پاؤں ٹٹول کر زور سے اس کے پاؤں پر انگوٹھا پھیر کر ہلایا۔ اب ایک بار ہنسا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اف، زرق ڈرا دیا۔ ہمار آلود آنکھوں سے بمشکل زرق کو دیکھا۔ بس کرو لڑکی، کتنا سونا ہے، جیٹ لیگ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، کل رات سے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، لو کرواؤ گی کیا؟ بی بی لو کراؤ گی کیا؟ زرق نے ادھر ادھر بکھری چیزیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنسا کتنی بے ترتیب ہو۔ اب بھی وہ اس کے کپڑے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، تولیے بھی یوں ہی پھیلا ہوا تھا۔ زرق جیسے نفیس بندے کی طبیعت پر یہ پھیلا ہوا
بے جا گرا گزرا۔ آپ ہیں نا فلاور سمیٹنے کے لیے؟ اس کی بات پر الہام کی بھی زر کا ہاتھ تھما۔ دل نے عجیب سے لے دی۔ یہ ساری عمر تجھے سب نہیں سمیٹوں گا، اگلے گھر جا کر کیا کروں گی؟ زرق نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں خنسا ان کے رشتے کے حوالے سے کچھ یاد ہے۔ اوف، اب یہ فضول ٹاپک مت چھیڑیں، ابھی تو مجھے ڈاپنا کریٹ بنانے ہیں۔ وہ چہلا کر بولتی زر کو گمسم چھوڑ کر اسکارف کندھوں پر ڈرس کرتی واش روم کی جانب بڑھی۔ اس کی بات سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سے احساس نے زر کو اپنی لپٹ لیا۔ وہ خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکل گیا، مگر دل میں کہیں سٹانسا گونجا تھا۔ میرا خیال اب کافی ریسٹ ہو گیا، تو اب میرے ہسپتال کو شرف بخش دے۔ اس کے آنے کی چوتھے روز زرق اور وہ جب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے تب زرق نے پھر سے وہی ٹاپک چھڑا۔ اس زرق ابھی تو تھکاوٹ ہی نہیں اتری، ہسپتال میں بھی یہی کروں گی، جوائن وہ سستی سے بولی۔ اس پروفیشن میں ایسا غیر سنجیدہ رویہ بالکل نہیں چلتا، آپ کی ٹائپ کی ڈاکٹرز کو میں بہت ٹف ٹائم دیتا ہوں۔ زرق سنجیدگی سے بولا۔ ارے آپ تو برا مان کے جناب آج ہی چلتے ہیں، وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہنسا، اس پروفیشن میں داخل ہونے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ مریضوں کی زندگی ہمارے ہاتھوں میں کوئی کھلونا نہیں ہے۔ کسی کی ناحق ٹمکنے والی ایک ایک بوند اور تکلیف کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سر کی سنجیدگی میں کوئی کمی واقع نہیں، بلکہ نا سہنا انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے وہ ہنسا کو اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ اس کا یہ جنون ہی ہنسا کو ہر مرتبہ اس کے اور قریب کر دیتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس انداز میں سوچتا ہو، ہاں، مگر ہنسا ہمیشہ اسے اپنا آئیڈیل بنا تھا۔ سوری زرق، وہ شرمندہ ہوتی آسا سوری کرتی تیار ہونے چل دی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر تھوڑی ہی دیر میں وہ اور زرق اسپتال کے لیے جانب روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے زرق نے اسے اپنے اسٹاف کے بارے میں مختصر سے متعارف کیا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس کی ملاقات ذروہ سے ہوئی۔ اسے بہت زیادہ تو یاد نہیں تھا جب ذروہ نے اس کا علاج کیا تھا، کیونکہ اس وقت صرف خوف کی حالت میں تھی، اس کا ذہن جیسے منجمد تھا۔ ہاں، بعد میں وقتاً فوراً سے اس کو متعلق خبر پہنچی رہتی تھی۔ اسے صبر اور گریسفل سی ذروہ بے حد پسند آئی۔ قد اس کا بہت لمبا نہیں تھا، ہنسا کو اس سے جھک کر ملنا پڑا، مگر خوبصورتی کے لحاظ سے بہت پیاری تھی۔ میٹھے لہجے میں خوبصورت سی عینک کے فریم سے جھانکتی نظریں ہنسا کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ وہ بچی جسے پہلی مرتبہ دیکھا وہ ذروہ کام کی تھی، آئی ڈاکٹر کے روپ میں اسے دیکھ کر ذروہ بے حد مطمئن تھی کہ کہیں کسی کے ساتھ تو انہوں نے نیکی کی۔ کبھی کبھی اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی کا بے حد اچھا صلہ دیتے ہیں، اگرچہ ہنسا کی جان بچانا چھوٹی نیکی نہیں تھی، اس لیے ذروہ خوش تھی کہ اس کی نیکی میں چھوٹا سا حصہ اس کے بھی شامل تھا، کہ بہرحال اسے باہر بھیجنے والا فیصلہ اسی نے لیا تھا۔ زرق تو اسپتال آتے ہی مصروف ہو کر جبکہ ذروہ ہنسا کو ایک ایک وارڈ عرض کے پورے اسپتال کا چکر لگوا رہی تھی۔ آپ آج کہاں غائب ہیں؟ صبح سے دکھائی نہیں دی۔ ایک نہایت خوش شکل سا سانولا سا نوجوان ایک روم میں نکلتے ہوئے ذروہ کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر سبھی ڈاکٹر زروار گاؤن پہنے، فرینچ بریڈ میں آنکھوں پر چشمہ لگائے، مسکراتا وہ ہنسا پر ایک نگاہ ڈال کر زوروں سے مخاطب ہوا۔ ان سے ملو، یہ زر کی کزن کل ہی امریکہ سے آئی ہیں، ڈاکٹر ہنسا، اور کل سے ہمیں جوائن کریں گی۔ ذروہ نے مسکراتے اس نوجوان سے ہنسا کا تعارف کرایا۔ اور یہ ہیں ڈاکٹر سائم، ہمارے ہسپتال کے بہت محنتی چائلڈ اسپیشلسٹ، 3 سال پہلے اس ہسپتال سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذروہ نے سائم کو بھی بھرپور تعارف کروایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر سلام کیا۔ آج میں سارا دن کے ساتھ مصروف تھی، ذروہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سائم کو بتایا۔ ہاں، ہم پہ تو آپ کو مصروف ہونا بنتا ہے، سائم نے ہلکی سی مسکراہٹ ہنسا کی جانب ایک نظر دیکھ کر کہا۔ لنچ پر ہمیں جوائن کرو، ذروہ نے اس سے پیشکش کی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ارے نہیں، ابھی کچھ پیشنٹس کی اپائنٹمنٹ ہے، اور اگر میں نے ڈنڈی ماری تو سر زرق کا ڈنڈا چل جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی کزن جوائن کرے اور مجھے وہ ہسپتال سے نکالے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بیچارگی سے شکل بنا کر ان کی پیشکش رد کرتے بولا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، انشاءاللہ اب آپ کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہیں گے۔ ہنسے سے مخاطب ہو کر وہ پھر ایک کمرے میں گم ہو گیا۔ بہت مزے کا بندہ ہے یہ، زرق سے بے حد ڈرتا ہے، مگر جہاں بات کہنی ہو کہ ابھی جاتے ہیں۔ ذروہ ہنستے ہوئے اس کی کمرے کی جانب دیکھ کر ہنسے سے مخاطب ہوئی، ہنسا بھی بس مسکرا کرے گی۔ کیسا لگا آپ کو اسپتال؟ واپسی میں گھر کی جانب آتے زرق نے ڈرائیور کرتے ہوئے بیٹھی ہنسا سے پوچھا۔ بہت اچھا، اور کل سے میں اسے جوائن کر رہی ہوں۔ آپ کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر سائن، کیا بندہ ہے، حد سچ کے میرے تو اب جبڑے بھی درد کر رہے ہوں۔ سامنے دیکھتی روانی میں بول گئی۔ زرق نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں بچوں سی معصوم ہوتے وہ خدا کو شکر ادا کرتا تھا کہ وہ جو ہر دعا میں اس کی حفاظت کی خاص دعا کرتا تھا وہ پوری ہوئی۔ اس نے امریکہ جیسے آزاد ماحول میں بھی اپنی معصومیت کو قائم رکھا۔ یہ جو ڈاکٹر ذروہ ہیں، انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ نہیں، زرق نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ اب کی بار ہنسا نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ پرسنل ریزن ہے، زرق نے محبت سی بات کر کے جیسے ٹاپک ختم کیا۔ ہنسا نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔
اگر ہنسا نے زر کا اسپتال باقاعدہ جوائن کر لیا تو وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ زر کے باس بننے والی بات مذاق میں کی تھی، تو ایسے یہ اسپتال جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مذاق نہیں تھا، وہ واقعی ہوئے اسپتال میں ایک سخت گیر باس کی شکل میں ہی ہوتا تھا۔ کسی وارڈ میں کوئی رعایت کسی کو نہیں دی جاتی تھی، وہ کافی دیر سے وارڈ میں موجود تھی۔ بہت سے مریضوں کو چیک کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کامنے روم میں گئی، جہاں پر ڈاکٹر جب فری ہوتے آ کر بیٹھ جاتے۔ جب وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ کامن روم کا دروازہ کھولا، کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چون کر سیدھے ہوئے اندر آنے والا زرق تھا۔ جلدی سے باہر آؤ، ایمرجنسی ہے، بم بلاسٹ کا کہتے ساتھ ہی وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہنسا بھی اسی تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئی۔ ایمرجنسی میں آئی تو لوگوں کا زخمی حالت میں دیکھنا اس کی اپنی حالت خراب ہوگی۔ کچھ مریضوں فوری ٹریٹمنٹ دیتے دیتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اتنی بری طرح وہ لوگ زخمی تھے کہ خود کا پاپی نہ پاتے ہوئے چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ساتھ کھڑے سائم نے دیر سے سہارا دینے چاہا مگر اس کی جانب متوجہ نہ ہونے کے سبب وہ اس سے فرش پہ گرنے سے روک نہ پایا۔ اسی لمحے زرق اندر داخل ہوا، تیزی سے ہنسا کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر کامن روم کی جانب بگڑا۔ ایک دو اور ڈاکٹرز کو بھی اسے ہوش میں لانے کا کہہ کر خود باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ برے حالوں میں موجود لوگوں کو زرق کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد باہر کے حالات ٹھیک کر کے زرق کامن روم کی جانب آیا تو نڈاس سی ہنسا صوفے پہ بیٹھی نظر آئی۔ سائم اور ضربہ بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے یہ حالات ہیں کہ مریضوں سے پہلے انہیں ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑی۔ زرق نے کے لطیف سا ضرب کیا اور اس کے دائیں جانب صوفے پر بیٹھ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کس قدر بری حالت میں تھے وہ مریض؟ اور ہنسی لہجے میں بولی۔ ڈیئر، یہاں آئے دن ایسے مریض آتے ہیں کیونکہ یہاں انسانوں کی اہمیت ایک چیز سے کم ہے، ان کے ساتھ ایسی ہی انسانیت سے گرا سلوک ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ سب پر بم گراؤ گی؟ اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہیں یہاں ہر دن کچھ دن بعد کچھ ایسے مریضوں کو ڈیل کرنے پڑے گا۔ ضربہ نے جس دھیمے لہجے میں سے سچائی دکھائی وہ ہنسا کے لیے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ آج اسے احساس ہوا ڈاکٹر کی جاب ہر اس جاب سے زیادہ مشکل ہے اور وہ اس مشکل سفر کو چن بیٹھی تھی۔ بی بریو، ڈاکٹرز کو اپنی آپ کو ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو سمجھو مریض عادت تو ہمیں دیکھ کر ہی مر جائیں۔ زرق نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ وارڈ کی جانب بڑھی۔ رات نظر کے ساتھ گھر آنے کے بعد بھی اسے لگا اس کا دماغ انہی مریضوں میں اٹکا ہوا ہے۔ زرق کیا واقعی جو خبریں میں امریکہ میں یہاں بم بلاسٹ کی دیکھتی تھی وہ اتنی ہی سچی تھی؟ رات میں کھانا کھا کر زرق کے سامنے لاؤنج میں بیٹھی قہوہ پی رہی تھی کہ بے یقینی سے زرق کی جانب دیکھ کر بولی، یار یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو الحمدللہ آرمی نے بہت حد تک حالات کنٹرول کر لیے ہیں، ورنہ تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا تھا۔ زرق نے ٹی وی والیوم میں آہستہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کے حالات بتائے، اور آپ لوگ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ وہ پھر بے یقین سے بولی، ہنسا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا پیشہ مسیحت ہے، ہم یہ بھول جانا ہے ہوتا ہے کہ ہمارا رزق کس حال میں ہے۔ ہمارے پاس یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف یہ کہ ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کی زندگی کی جانب کیسے لانا ہے۔ مریض کی حالت دیکھ کر ہمیں اپنا دل مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے چہرے تک کے تاثرات دیکھ کر اپنی کنڈیشن کے بارے میں دل برداشت نہ ہو۔ یہ پیشہ نہ صرف ہمارے اعصاب کو قائم رکھنے کا امتحان ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات کو چھپانے کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ آپ تب تک ہی اپنے پیشے میں کامیاب ہوں گے جب آپ اپنے مریض کو ہر حالت میں قبول کر کے پھر اس کی بہتری کے لیے کوشش کرو۔ اگر مریض کو دیکھ کر روز اپنی حالت غیر کرو گی تو کبھی بھی اس پیشے میں نہیں چل سکتی۔ زرق نے دھیمی مگر مضبوط لہجے میں سے سمجھایا۔ اس لیے کہا تھا اپنا اسٹیٹمنٹ پر ذرا غور کریں۔ زرق نے ہلکے پھلکے لہجے میں سے کچھ یاد لایا۔ خیر، وہ اسٹیٹمنٹ تو میں ابھی بھی چینج نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ بہت مشکل ضرور ہے لیکن آپ کی ہمراہی میں مجھے امید ہے یہ سب میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہنسا کا لہجہ تو سادہ ہی تھا مگر زرق کے دل نے ایک بیگ مس کی کہ یہ وہ سمینے سے قاہر تھا۔ اسے نگاہیں چرا کر جلدی اس نے قہوہ ختم کیا۔ چلو اب لیٹو، صبح جلدی نکلنا ہے۔ زرق اس پر نگاہ ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں دل عجیب سی فرمائش کر رہا تھا اور وہ اس وقت دل کی بالکل نہیں سمجھاتا تھا۔ زرق وہ جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا تھا، ہنسا کی آواز پر مڑ کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا ہے؟ لگتا ہے آنکھیں بند کروں گی تو پھر سے کوئی خوف جگڑ لے گا۔ میں آپ کے روم میں میٹرس نیچے بچھا کر سو جاؤں؟ ہنسا کی بات نے زرق کا دماغ گھما دیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے اس کے سامنے بھاگنے کا جتن کر رہا تھا، اس کی بات سن کر بن گیا۔ دماغ صحیح ہے؟ یکدم وہ غصے سے بولا۔ ہنسا نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو اس کی بات پر۔ غصہ کرنے والی کیا بات ہے ہنسا؟ اس طرح کرو گی تو کیسے اس پروفیشن میں چل رہو گی؟ میرے لیے اتنا سمجھانا یہ نتیجہ ہے؟ ڈونٹ بی ہیو لائک
और चाइल्ड। और अगर ज़्यादा टेंशन हो तो मेरे रेशमा को कहता हूँ आपके साथ कमरे में सो जाएगी। जर्क कहते साथ ही लाउंज से निकलकर क्वार्टर की जाना बढ़ गया। कुछ ही देर बाद नींद में झूलती रेशमा इसके साथ ही बीवी के कमरे में सो जाऊं, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आइंदा मैं ये बच्चों वाली हरकत ना देखूं। नहीं तो ऐसे बेजदिल डॉक्टर की मेरे अस्पताल में कोई जगह नहीं। सिर्फ किताबों की पढ़ाई आपको डॉक्टर नहीं बनाती। असल आपकी मेहनत तब चलती है जब आप प्रैक्टिकल अपनी जहानत को काम में लाएं। वैसे रिकॉर्ड हाइट से और दिल चिड़िया जितना। हंसा को संजीदा नजर से वान करके वो फिर अपने कमरे की जाने पड़ गया। रेशमा को इसने मैट्रेस लाने को कहा और वह रात जैसे तैसी करके इसने गुजारी, मगर जर की आखिरी बात पर इससे नाराज हो चुकी थी। ठीक है कि इसने अभी देख लिया, मगर जर्ग ने तो सीधा सीधा इसकी इंसल्ट ही कर दी थी, बुजदिली का ताना देकर। अगले दिन बस्तर से साफ सफाई चिल्ड्रन वार्ड में छोटे बच्चों को चेक कर रही थी कि एक नर्स जर्ग का पैगाम लेकर इसके पास ही, मैडम जी आपको सर अपने ऑफिस से बुला रहे हैं। नर्स की बात से इसने कोई तवज्जो नहीं दी। मैडम जी, इसने फिर से पुकारा, इनसे कहो हजारों काम है मुझे, फारग नहीं बैठी यहाँ। तेवर चढ़ाकर साफ लहजे में कहकर वो दूसरे बेड की जान बढ़ गई। नर्स ने कंधे नचाई। जर्ग ने ऑफिस के किया, उसके पैगाम ऑनलाइन पहुंचा दिया। जर्ग को रात ही अपने लहजे की सख्ती का एहसास हो गया था, मगर वो भी क्या करता कि वो जो हंसा को अपने पाँव पर खड़ा करके इसकी किस्मत का फैसला इसके हाथ में देना चाहता था। अब इसका दिल बागी हो रहा था। इसे बार बार गुस्साता था कि वो इसकी बीवी है, इसे ये गलती नहीं करनी चाहिए, मगर वो अपने वादे से नहीं फिरना चाहता था जो इसने खुद से अपने साथ निकाह नामे पर साइन करते हुए किया था। मगर तक बची थी। अब वो एक खुश शक्ल लड़की के रूप में इसके सामने थी। वो कैसे इस हकीकत से नजरें चुराता। कभी कभी हमारा दिल हमें खुद अपने सामने इस तरह से शर्मिंदा करता है कि अपनी ज़ात के आगे भी नज़र उठाने की हिम्मत नहीं रहती। और जर्क आजकल इसी शर्मिंदगी से दो चार हो रहा था। जब काफ़ी देर बाद हंसा नहीं आई तो इससे अपने तमाम तर मसरूफियात छोड़कर इसके पीछे आना पड़ा। वो अभी तक चिल्ड्रन वार्ड में किसी बच्चे को चेक करने में मसरूफ थी। हालांकि इस वक्त इसकी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हो जाती थी और इसका ब्रेक टाइम होता था, लेकिन वो वहाँ पर आज मौजूद थी ताकि जर्क सामना न हो। हालांकि पेट में इसके वक्त चूहे दौड़ रहे थे, मगर वो भी डीट बनी वहाँ मौजूद रही। डॉक्टर हंसा, एक बच्चे की कल एक्सरे रिपोर्ट आई थी, मुझे वो आपके साथ डिस्कस करनी है। क्या आप अगर थोड़ी सा फ्री हैं तो मेरे ऑफिस में आ सकती हैं? हंसा को हरगिज़ उम्मीद नहीं थी वो इसके पीछे वार्ड में आ जाएगा। अब इतने सारे मरीजों के सामने वो अपनी नाराजगी से नहीं दिखा सकती थी, लिहाजा अपना स्टेटस उठा कर खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, जर्ब की टेबल पर पड़ी गरम गरम बिरयानी की खुशबू ने इसके मैदे को बुरी तरह पुकारा, मगर वो खुद पर जिबर करती चेहरा मोड़ गई। जर्क अपनी सीट संभालते हुए ऐसे अपने सामने मौजूद टेबल की दूसरी जानिब बैठने का इशारा करके खामोश नजर से इसके सपाट चेहरे को देखने लगा। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। तवील होती खामोशी के समय इसने नजरें उठाकर किस कदर हैरत और चिंता जर्क को देखा, जैसे पूछ रही है क्या बात है। आई एम सॉरी, जर्क ने इसकी नजरों को माफूम समझते हुए कहा। वो मजीद हैरान हुई। इसे उम्मीद नहीं थी कि जर्क इतनी जल्दी अपनी खता मान लेगा। वो सच बैठी की तरफ से लंबा लेक्चर देगा, खुद थोड़ी जजकिंग करेगी और फिर मान जाएगी। मगर यहाँ तो उल्टे ही हो गया। मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था, गलती मेरी थी, सब मैंने सॉरी कर लिया। और अब आप गलती मत करो, अपनी हालत पर रहम खाओ और मज़ेदार बिरयानी मेरे साथ एंजॉय करो। मेरी तरफ से आपको मनाने की एक छोटी सी कोशिश। जर्क ने मुस्कुराते हुए प्लेट की जानब इशारे किया। नहीं थैंक्स, मैं कैंटीन जाकर खा लूँगी, वो रिपोर्ट डिस्कस कर लें। जो वो संजीदी से बोली। हंसा, अगर मैंने थोड़ा सा आला ज़फ़री का मुजाहरा किया है तो मैं आपसे इससे भी ज़्यादा आला ज़फ़री की उम्मीद रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे आराम से आपका मसला हल करना चाहिए था। सो प्लीज़, अब जब मैंने माजरत कर ली तो आप क्या मुझे मज़ीद शर्मिंदा करोगी? जर्क ने संजीदी से इसकी जानब देखा। ये बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप हाइपर होते। क्या छोटे होते अमेरिका जाने से पहले मैं एक दो मरतबा आपके साथ नहीं सोई? मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है। तो अगर मैंने डर के मारे ऐसा कह दिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात थी? वो जर्क को जज करने पर तुली हुई थी। बहुत बड़ी बात थी। खैर, वो मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा। अब तो आप कहीं बिना मैंने सुरा कर लिया ना, अब इस बात को खींचने का क्या फ़ायदा? जर्क ने इसकी तवज्जो हटानी चाहिए। मैं मुंह न बनाती तो आपको कहाँ एहसास होना था? हंसा ने प्लेट की जानब हाथ बढ़ाते हुए फिर से मुंह फुलाकर कहा, उस लड़की के साल में खुश ना हो। सियाने से ही कहते हैं, और उसको खुश करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और कोई रिपोर्ट हमने डिस्कस नहीं करनी थी, मैंने आपके साथ ये बिरयानी एंजॉय करनी थी। जानता था मोहतरमा गुस्से के बाद खाने की छुट्टी कर देगी और फिर भी पी लो करके बैठी होगी, जबकि मेरा इस वक्त अपनी कोई ड्रिप ज़ाय करने का मूड नहीं। जर्क ने शरारत से फिर से छेड़ा। एक तो मुझे औरत कहा और फिर मुझे पर आपकी ड्रिप ज़ाया होगी। माय गॉड जर्क, ये पड़ी है आपकी बिरयानी। गुस्से से तमलाते हुए प्लेट टेबल पर रखकर उठने लगी।
کہ اس کے ہاتھ پر زرق نے اپنا باری مردانہ ہاتھ رکھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، وہ وضاحت دینے لگا۔ سوری کریں پھر سے۔ سوری کرتے اچھے لگتے ہیں آپ، وہ شرارت سے مسکرات دباتے ہوئے بولی۔ یو فول، چلو چپ کر کے جلدی جلدی کھاؤ اور پھر پہنچو اپنے کام پر۔ زرق نے اب کی بار ذرا ڈراپ سے کہا۔ ہنسا اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ سچ میں آپ جیسا بھی خشک مزاج کوئی نہ دیکھا نہ سنا، آپ واقعی میں پکی والی کزن لگتی ہیں۔ سر زر کی ویسے ہی آدم بزار اور کسی سے صلح نہ مارنے والی۔ وہ ہسپتال کے کیفے میں بیٹھی اکیلی چائے پینے میں مصروف تھی جب سائم بولتا ہوا اس کی ٹیبل کے پاس آیا اور پھر ایک ہی کرسی کی سیٹ پر اسے بیٹھ گیا۔ اب میں کیا پوری بارات ساتھ لے کے آتی یہاں ایک چائے کا کپ پینے کے لیے؟ وہ اس کے تانا وہ ہنسی، کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے یعنی حد ہوگی، بندہ چائے پینے کے لیے تو کسی کو ساتھ ہی لا ہی سکتے ہیں۔ سارا دن تو ہم گپ شپ کرتے نہیں، یہی کوئی دو گھڑی ہوتی ہی کہ بندہ اپنی زبان زنگ ٹھیک کر لے۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر بولا۔ سارا دن مریضوں کا حال چال پوچھے، آپ کی زبان کو زنگ ختم نہیں ہوتا؟ چائے کا آخری کوٹ لے کے اس نے کپ ٹیبل پر رکھا، ہلکا سا آگے کو سرکا۔ اتنی دیر میں سائم اپنی چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ تو پیشہ ورانہ گفتگو ہوتی ہے نا، اصل زنگ تو دوستوں سے بات کر کے ختم ہوتے ہیں۔ آپ کو آئے دن کتنے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم آپ کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ آپ سر کی کزن ہیں۔ کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا مکمل تعارف حاصل کر سکتے ہیں؟ کنی ٹیبل پر رکھ کے آگے کو ہوتا وہ ہنسا کی آنکھوں میں جھانک کر سجدے سے بولا۔ کیوں نہیں؟ ہنسا نے مسکرا کر اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، کیسے اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی اور پھر زر کے گھر آئی۔ اب وہ اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی درد اور تکلیف سے نہیں گزرتی تھی، بس حالانکہ جس دن ڈیتھ ہوئی اسی شام زر نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ شام میں کسٹڈی پیپر سائن کیے اور پھر اسی رات حالانکہ ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد زرق پہلے مجھے شہر لایا پھر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ ہنسا جانتی ہی نہیں تھی کہ اس رات زرق نے نکاح نامہ سائن کیا تھا۔ شیر دل والا واقعہ سے یاد تھا بہت اچھے سے، مگر اس نے سائم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں تبھی آپ کے سر کے پاس ہوتی ہے۔ سامنے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر، ویسے آئی امپریسنگ کہ وہ لڑکی جس نے یہاں پر صرف 5 جماعتیں پڑھی ہے، وہ امریکہ جا کر نہ صرف کچھ ہی عرصے میں وہاں کا اے لیولز اور او لیولز کی بلکہ چند سالوں میں MBA کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ ایسے جینیس ریکارڈ ہائٹس کے بارے میں نے سنا تو تھا، مگر مجھے فخر ہے کہ اتنے ذہنی بندش سے میں مل رہا ہوں اور اب مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے BBC بھی آپ کا انٹرویو بھی نہ سنا چلا، بلکہ ایک سائٹ پر میں نے کم عمر ڈاکٹر کی لسٹ میں آپ کی پکچر بھی دیکھی تھی۔ سام صاحب گوئی سے اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی تعلیمی ریکارڈ کے بارے میں جان کر بے حد متاثر ہوا تھا، اپنے یادداشت کو کھنگالتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ ہنسا مسکرا رہی تھی جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ او مائی گاڈ، تو سر نے آپ کے بارے میں پورے اسٹاف کو اتنی تفصیل سے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے بارے میں سامنے سے کہا، میں نے ہی انہیں منع کیا تھا، مجھے ایسے اشتہار بننا پسند نہیں۔ یہ سب کامیابیاں زروا کی سسٹر اور زر کے ہی ہر لمحہ حوصلہ دلانے سے مجھے ملی ہے۔ میرا نہیں خیال اس میں میرا کوئی کمال ہے، سب اللہ کی دین ہے جسے ان لوگوں نے جانا اور نکھارا ہے۔ اب آپ ہی مجھے خوش فہمی کر رہے ہیں۔ آج کل کے تو بچے ہی اتنے جینیس IT اور جانے کون سی فلم میں اتنی چھوٹی سی عمر میں نام روشن کر رہے ہیں۔ میں نے تو ان کی باکسنگ میں نہیں کی۔ وہ کس نفسی سے کہتے ہوئے بات کو پلٹا۔ اور آپ کی فیملی؟ ہنسا نے ابھی اس کے بارے میں جانا۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، ایک بہن ہے جو کہ شادی کر کے کراچی جا بسی۔ بابا بھی میرے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور میں بھی سرجنٹس ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ماشاء اللہ جی، کافی ساؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، ہنسا متاثر ہو بولی۔ اسی لمحے زرق بھی کیفے میں داخل ہوا۔ اسے سائم کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کے ایک لمحہ ٹھٹکا۔ ہنسا کی نظر اس پر پڑی، اس نے مسکرا کر زرق کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ روئی سے چلتا ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ارے سر آئیں پلیز، ہمیں جوائن کریں، سائم اب تک کھڑا ہوتے بولا۔ وہ زرق کی بہت عزت کرتا تھا، اب آپ دونوں گپیں مارے میں تو واپس اپنی ڈیوٹی پر چلی۔ ہنسا کھڑی ہوتے اپنے اوور آل پاس پڑی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ شور۔ زرق نے ایک جانب ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا اور خود سائم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کیسز ڈسکس کرنے لگا۔ اتوار کا دن تھا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہنسا نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد زرق نے ملازم کو اسے اٹھانے باہر آ کر کچھ کہنا تھا۔ جانتا تھا کہ کام میں لگ کر اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا۔ وہ خود کل شام میں اپنی ڈیوٹی کر کے گھر آ چکا تھا، لیکن ہنسا کو رکنا پڑا۔ اف، ابھی تو آئی تھی، آپ نے اٹھا بھی دیا۔ آنکھیں ملتی جمائی روکتی لاؤنج میں آ کر اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بے مشغول اپنی آنکھ کھول کر بیٹھی۔ اصل میں ایک ارجنٹ سیمینار کی کال آئی ہے، مجھے کراچی جانا ہے، ابھی 2 گھنٹے تک فلائٹ ہے، بس اسی لیے آپ کو مجبوراً اٹھانا پڑا۔ میں چاہ رہا تھا آپ کو زروا کے گھر ڈراپ کر دوں کیونکہ مجھے تو ابھی 2-3 دن لگیں گے۔ آپ تب تک اکیلی کیسے رہو گی؟ زرق نے اس اٹھانے کی وجہ بتائی۔
उफ, मैं कौन सी बच्ची हूँ, जब अमेरिका में अकेली रह लूँ तो यहाँ भी रह लूँगी, इसने लापरवाही अंदाज में जवाब दिया। वहाँ की बात और थी, वहाँ आपके साथ फरवा भी थी, जबकि ये पाकिस्तान है। यहाँ किसी घर में कितने बंदे रहते हैं, इनके आने जाने की टाइमिंग तंग यहाँ के चोरों डाकुओं को अर्ज बर्ज होती है। मैं किसी किस्म का रेस्ट नहीं ले सकता, सो जल्दी से अपना सामान, ज़रूरी सामान रखो और मेरे साथ चलो। मैं आपको ड्रॉप करके फिर ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। सर्क ने चुटियों में से सारा प्रोग्राम तरतीब दिया। और ये मरजान लाली और जरमत लाली आखिर मुझसे मिलने कब आएंगी? वो मुँह फुलाकर बोले, जब से आई थी बस फोन पर ही इनसे एक दो मरतबा बात हुई थी। इस्लामाबाद आने का कहा भी था दोनों ने, मगर अभी तक वो नहीं आई थी। आएंगी इंशा जल्दी, अभी तो आप चलने की तैयारी करें। सर्क ने इसे उठाने के इशारे किया। अपने का मादन हासा उठी, कमरे में जाकर अपने चंद सूट और कुछ जरूरत की चीजें बैग में रखकर वह रही। लाजमी ने खाने का कहा तो इसने मना कर दिया। जर कितनी देर में तैयार होकर आ चुका था। जरवा से बात भी कर ली थी, वो अकेली रहती थी, इसे कोई इतराज नहीं था कि हंसा इसके पास आकर रहती। जरवा के माँ बाप की बहुत अरसे पहले अलहदगी हुई और कुछ अरसे बाद इसकी माँ की डेथ हो गई। जरवा अपनी बयां के पास, जबकि फरवा अपने बाप के पास अमेरिका ले गया। वहां जाकर इसने दूसरी शादी कर ली और फरवा इससे अलग रहने लगी। हंसा को फरवा से ये बात सब मालूम हुआ था। कुछ देर बाद ही जर्क ड्राइव करे हमरा हंसा के लिए जरबा की घर मौजूद था। इसका बहुत ख्याल रखना और ज्यादा वहाँ बैठना नहीं है। सरवा को तकीद करके सोफे से उठते हुए बोले, अरे ये मेरी भी बहनों जैसी है, तुम फिक्र ही मत करो। जरवा ने पास खड़ी हंसा को साथ लगाते हुए प्यार से कहा, इसलिए तो तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं, फिक्र होती तो कभी भी तुम्हारे पास ना छोड़ता। वो हौले से मुस्कुराते सच्चाई से कह गया, तौबे है जर्क, जरा जो मरवत में किसी का दिल रखने के लिए कोई अच्छी बात कह दो। तुम जानती हो मैं खड़ा बंदा हूँ, मुझसे ये चाल पड़ोसी नहीं होती, और हंसा की भी यही आदत है। जर्क ने नरम नजरों से इसे देखा। तो और क्या, इसलिए तो मेरी और इनकी इतनी बनती है। हंसा फहरिया से बोली, अल्लाह ही खैर करे, वैसे सुना है कि एक मियाँ में दो तलवारें कभी नहीं रहती। सर्व ने जर्क को जिस हवाले से छेड़ा वो अच्छी तरह जानता था। यू विल सी, वो भी गैर मानी हैद से जवाब देकर अलविदाई कलमात कहता निकल गया। हंसा की नजरों ने तब तक इसका पीछे किया जब तक वो दरवाजे से निकल नहीं गया। अजीब सी तमकीयत थी इस शख्स में। सर उठाए जब वो चलता, हंसा को अपने दिल के और भी करीब महसूस होता था। अगले दिन अभी वह दोनों अस्पताल से वापस आई थी कि दरवाजे पे बेल हुई। इस वक्त कौन आ गया? सरवर ने हैरान होकर पूछा। इससे पहले कि फोन उठाकर बाहर बैठे ठेकेदार से पूछती, साइम लॉज में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम या अजीज। वो मुस्कुराते हुए इन्हें मुश्तरका सलाम करके मुस्कुराते हुए सोफे पे बैठ गया। वालेकुम सलाम, तुम्हें चैन नहीं अपने घर? जरवा ने मसनूई गुस्से से कहा। नहीं। वो भी जानबूझकर मुस्कुराते हुए इसके गुस्से को और हवा दे गया। अब हमसे किस खातिरदारी की तवक्को मत करना, खुद उठो, हमें भी अच्छी सी चाय पिलाओ। जरवा की बात पर इसने मुस्कुराते हुए चेहरा फीका पड़ गया। आप जैसी ही औरतें हैं जो कहती हैं खाना खुद गर्म करो। साहब ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम जैसी औरतें ही हैं जो कहती हैं चलो हमें खाने खिलाने ले चलो। जरवा ने शरारत से कहा, मैं निहायत गरीब बंदा हूँ। हंसा खामोशी से मुस्कुराते इनकी नोकझोंक सुन रही थी। पाकिस्तान में गरीबों के पास टूटी भी होती है। हैरत अंगेज इंकशाफ। सारिन की बात पर हंसा से रहा न गया तो मसनूई हैरत से कहते हुए जरबा को देख रहे जी, इनको भी पर लग गए हैं आपके साथ रहेगा। साइम ने जरबा को जताया। ले चल रहे हो कि नहीं? जरबा ने इसकी बातों को नजरअंदाज करके घूरते हुए कहा, ले जाता हूँ नेकी करके, यहाँ तो बंदा फंस ही जाता है। चलें जी, एक एग्जीबिशन भी लगी है, वो भी चल के देखते हैं। साइम तो जैसे प्रोग्राम बना कर आया था, इनको उठने का इशारा करके इनसे पहले ही लॉन्च से निकल गया। वो तो नहीं, पहले एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया है। साइंसी दिन ने एग्जीबिशन से गाने ले आया। कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगाई थी। मुख्तलिफ तस्वीरें मुतासर करते हुए तीनों खुशगवार माहौल में बातें कर रहे थे। सरवा को अपनी कोई जानने वाली नजर आई। वो इससे एक्सक्यूज करती इसकी जानब बढ़ गई। मुझे अंदाजा नहीं था डॉक्टर होने के साथ साथ आप में आर्ट्स के जर्सीमे पाए जाते हैं। आपका तफसीर सुनकर मैं तो बेहद इम्प्रेस हो रहा हूँ। साइम ने सामने लगी पेंटिंग से नजर हटाकर इसकी जानब ले, जिसकी नजर अभी पेंटिंग में खोई हुई थी। पेंटिंग में एक बच्चा माँ की गोद में बैठी थी और एक जाने परवों में लपटा एक वजूद जिसे मौत के फरिश्ते का ख्याल पे कर दिया गया था। माँ के चेहरे पर तकलीफ और दर्द और न जाने कौन कौन सा जज्बे थे। हंसा को अलावा अब रो पड़ेगी, मगर साइम की आवाज़ खुद पर बंद बांधने पड़े मजबूर कर दिया। हाँ, यह भी शौक जक से मुझ में आया है। मुस्कुराते से बताने लगी, एक बात पूछूं सर, जक और आपका काफ़ी एज डिफरेंस है। वो तकरीबन 35 के और लग भी हैं, और अलग बात है कि इन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है कि हम जैसे ही लगते हैं, मगर फिर भी हमसे बड़े हैं। आप इन्हें बाई या लाला क्यों नहीं कहती? साइम का लहजा सरसरी था। असल में एक मरतबा जर्क ने ही मुझे मना किया था, बस इसके बाद से फिर नहीं कहा।
اس کے ساتھ اگلی پینٹنگ کی جانب بڑھتے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ سائم چون کر اس کی جانب دیکھا جو اب کسی اور پینٹنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی شام میں سائم ان کے ہمراہی ضرور کے گھر آیا۔ آج بھی کوئی پروگرام بنا کر آئے ہو؟ ضرور نے چائے کے کپ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کچن میں موجود ٹیبل کے گرد پر رکھی کرسیوں میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ساتھ ہی سیتا خنزر سبزی کاٹ رہی تھی چائنیز رائس بنانے کے لیے۔ ضرور کو اس کی گل مل جانے والی یہ عادت بہت اچھی لگی۔ ہسپتال سے واپسی پر ہی اس نے گاڑی میں بیٹھے ضرور کو کہہ دیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ خود بنائے گی۔ چاولوں کے ساتھ پیری پیری چکن کے لیے چیزیں بھی وہ اکٹھی کر رہی تھی۔ ضرور نے اسے پہلے سکون سے چائے پینے کو کہا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ اب کتنا سمجھنے لگی ہے مجھے، سائم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر آپ دونوں کو فلم دکھانے لے چلیں گے۔ میں ٹکس لے چکا ہوں، لہٰذا میری حلال کمائی کا خیال کرتے ہوئے آپ دونوں خواتینوں کو جانا پڑے گا۔ سائم نے جیب سے ٹکس نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے مسکین سی شکل بنائی۔ حلال کی کمائی ان عیاشیوں میں اڑاتے ہیں کیا؟ ہنسا نے اپنی مسکراہٹ روک کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ لڑکی کبھی کبھی ایسی تفریح بہت ضروری ہے۔ سائم نے برا مناتے ہوئے ٹکس واپس جینس کی جیب میں رکھی۔ I'm sorry اگر آپ ہرٹ ہوئے، اس نے فوراً معذرت کی۔ نہیں، خوبصورت لڑکیوں کی بات کا میں برا نہیں مناتا، سائم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے باس کی کزن سے فلرٹ؟ ضرور نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ استغفار، کسی کی تعریف کرنے کا مطلب آپ کے لوگوں میں تو فلرٹ ہے؟ فوراً سے پہلے ابھی لغت بدلیں، سائمہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ سائم ہنسا اس کی بات پر بس مسکرا گئی۔ اس فلم سب کو بہت پسند آئی۔ وہ دونوں سائم کے ساتھ ہی اس کی گاڑی پر گئی تھی۔ واپسی باتوں کے دوران ہنسا نے اپنے مشاہد بتاتے ہوئے بتایا کہ وہ کارڈ بہت اچھے سے کھیلتی ہے۔ بس اسی لمحے سائم اور اس کی شرط لگی کہ چند گیمز ہو جائیں۔ رہتے کسی اچھے کھیلنے آتے ہیں۔ گھر واپس آتے ہی وہ 2-4 بازیاں لگیں۔ اس دوران ضرور مسلسل کسی کے ساتھ میسج میں مصروف تھی۔ وہ خدایا، سائم آپ کو کتنا فال کرتے ہیں؟ ہنسا اس کی کسی چال پر چلائی اور پاس رکھا کوشن اسے کینچ کروانا جسے ہنستے اس نے کینچ کیا۔ دونوں لاؤنج کے کارپیٹ پر فلاور کشز سامنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ ضرور صوفے پہ بیٹھی ان دونوں کی گیم سے زیادہ ان کی چیخ و پکار کو انجوائے کر رہی تھی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے سائم، شرم تو تم کو مگر نہیں آتی؟ سارا نے موبائل پر کسی کو میسج کرنے کے بعد ہاتھ سے نیچے رکھتے ہوئے سائم کی بے ایمانیوں پر پھسل داڑا۔ کاش آپ کے اردو اداب پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا شعر میں شعر نہیں مرزا غالب نے لکھا ہے۔ سائم کہاں شرمندہ ہونے والا تھا؟ ہاں، مگر انہوں نے ایسا شعر لکھا ہے کہ بے شرم کا نام رکھ کر یہ اس پر فٹ آ سکتے ہیں۔ ضرور نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا ہنسا نے غصے سے سارے کارڈز اپنے اور سائم کے درمیان پھینکتے۔ اتنی بڑی اور بے ایمانیوں سے بھرپور گیم مجھے نہیں کھیلنی، وہ غصے سے تنمناتی ہوئی بولی۔ ارے اب ہار رہی ہو تو الزام مجھ غریب پر لگاؤ، سائم بھی چلایا۔ کوئی ہارو اور نہیں رہی، کل کھیل کر مجھے ہرا رہے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ حق خواہ سب ثابت ہوا، ڈاکٹر سائم سے کوئی خوبصورت لڑکی جیت نہیں سکتی۔ وہ تو پھر سے ہنسا کو چھیڑ رہا تھا۔ اتنی بدصورت گیم مجھے جیتنی بھی نہیں ہے۔ ہنسا نے پھر غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہنس لیں، ایک معصوم بچے پر دن دہاڑے الزام لگ رہے ہیں۔ سائم نے ضرور کو مسکراتے دیکھا تو بیچ میں گھسیٹا۔ اول تو یہ دن نہیں اور دوسرا بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم معصوم ہرگز نہیں، اب بھاگو یہاں سے۔ وہ ہنستے اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچ سے ہم نے کہ وہ دائیں دیتے انہیں خداحافظ کہتا لاؤنج سے جا چکا تھا۔ اس کے ڈراموں کو ہنسا بھی ہنس پڑی۔ بہت ہی مزے کی شخصیت ان کی۔ وہ ہنستے اپنی ہیرو میں ضرور کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ضرور کی پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر رک گئی۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔